اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد ہم علم دین کیوں حاصل کریں، یہ آج ہمارا موضوع ہے. اگر ہم اس سوال کا سادہ اور سیدھا سا جواب تلاش کریں تو یہ ہم پچھلے درس میں دے چکے ہیں کہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ جس کو فتنوں کے دور سے عبارت کیا جاتا ہے، اور آج کل کے فتنوں سے بچنے کے لیے جو ہماری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ان ذمہ داریوں میں، ان احتیاطوں میں اور ان علاجوں میں جو ہم نے 10 طریقے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، اس میں ایک چوتھا طریقہ تھا علم الہی. یعنی آج کل کے فتنوں سے بچنے کا ایک طریقہ علم الہی ہے، اور دیکھا جائے تو یہ ایک بنیادی طریقہ ہے. اگر آپ کو علم نہیں ہوگا تو آپ فتنے کو پہچان نہیں پائیں گے، اور اگر آپ کو علم نہیں ہوگا تو اس کا سدباب اور سبب بھی معلوم نہیں کر پائیں گے. چنانچہ حدیث رسول کے مطابق ان قریب ایسے فتنے رونما ہوں گے جن میں انسان ایمان کی حالت میں صبح کرے گا اور کفر کی حالت میں شام کرے گا، سوائے اس شخص کے جسے اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے زندہ رکھا ہوگا. تصویر میں آیت العظمیٰ محسن الحکیم نظر آ رہے ہیں، اور اپنے زمانے کے مشہور مرجع عالم اہل تشیع کے مرجع. آپ 1968 میں سعودی عرب حج کی غرض سے گئے تو شاہ فیصل نے، اس زمانے کے بادشاہ نے، آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور اہل سنت اور وہابی علماء کی ایک نشست ان کے سامنے رکھی. وہاں پر موجود عبدالعزیز بن باز، ان کے سب سے بڑے مفتی اعظم اور عالم، نے آیت اللہ محسن الحکیم سے مصافحہ کرنے سے انکار کر دیا، جس پر بادشاہ بہت برہم ہوا اور یہ کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں. عبدالعزیز بن باز نے یہ کہا کہ میں ان سے اس لیے مصافحہ نہیں کرنا پسند کروں گا کہ یہ لوگ قرآن کی تعویل کرتے ہیں، یعنی ظاہری معنوں کی بجائے باطنی معنی نکالتے ہیں. تو آیت اللہ محسن حکیم نے کہا کہ بسا اوقات یہ ضروری ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت کے ظاہری معنی کی بجائے باطنی معنی نکالے جائیں، ہمیشہ نہیں لیکن کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے. لیکن آیت اللہ عبدالعزیز بن باز مفتی اعظم اپنی بات پر مصر رہے اور یہ کہا یہ ضروری نہیں. چنانچہ آپ نے مجبوراً سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 72 اس کے سامنے تلاوت کی اور یہ کہا، اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے فَهُوَ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. اور جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت میں بھی اندھا رہے گا اور گمراہ رہے گا. تو اگر آپ، یعنی بن باز جو ہے وہ نابینا تھے، ان مفتی اعظم سعودی عرب کے، تو ان سے یہ کہا کہ آپ اس وقت نابینا ہیں تو کیا اس آیت کے مطابق قیامت میں بھی نابینا اٹھائے جائیں گے اور گمراہ ہوں گے؟ اس پر بادشاہ وقت جو ہے اپنے وزیر و سماعت ایک زبردست قہقہہ لگائے بغیر نہ رہا، اور بن باز جو ہے غصے میں آ کر اس محفل سے چلے گئے. تو یہ علم تھا جس کی وجہ سے آیت اللہ محسن الحکیم نے اس زمانے کے مفتی اعظم سعودی عرب کو جواب دیا، اور اس علم کی وجہ سے قرآن کا ایک بہت اہم اصول یعنی تعویل آیت کو ثابت کیا. آیت اللہ محسن الحکیم کی وفات کل یعنی 27 ربیع الاول کو گزری ہے، جہاں ہمارے لیے ضروری ہے کہ معصومین کی ولادت اور شہادت یاد رکھیں. اگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے مجتہدین کی بھی ولادت اور شہادت یا وفات یاد ہو تو جن کے توسط سے معصومین کا علم ہم پر ہمارے پاس پہنچا ہے ان کی بھی ہمیں معرفت ہو جائے. اور جب ہمیں اپنے مجتہدین کی معرفت ہوگی، جیسے کہ سوال کیا گیا تھا پچھلے درس میں کہ ہمیں اپنے معصومین سے محبت کیسے ہو، ان کی معرفت کیسے ہو، تو پہلے آپ ان سے چھوٹے درجے کے لوگ یعنی غیر معصوم اور مجتہدین کی معرفت حاصل کریں تو انشاءاللہ آپ کو
آئمہ کی بھی معرفت ہو جائے گی۔ چنانچہ علم دین کی اہمیت اس حوالے سے مسلم ہے کہ انسان فتنوں سے بچ جاتا ہے، انسان قرآنی آیات کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، الہی پیغام کو لے سکتا ہے۔ چنانچہ آئیے دیکھتے ہیں کہ علم دین کی کیا اہمیت ہے اور علم دین کو کیوں حاصل کیا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ علم کسے کہتے ہیں، پھر ہم علم دین کی تعریف کریں گے۔ اس کے بعد علم کی اقسام کیا ہیں، مجموعی طور پر من حیث المجموعی علم کتنے قسم کا ہے اور پھر علم دین کتنے قسم کا ہے۔ پھر ہم عالم کی اقسام کی طرف جائیں گے، ایک عالم جو اپنے ہدف کے ساتھ علم دین کو حاصل کر رہا ہے اور ایک عالم جو بغیر ہدف کے علم دین کو حاصل کر رہا ہے، کیا فرق ہے دونوں میں۔ قرآن مجید کی آیات علم دین کے حوالے سے کیا باتیں ہمیں بتلاتی ہیں، روایت معصومین علم دین کی فضیلت کے حوالے سے اور اس کے ثواب اور عالم دین کے درجے کے حوالے سے ہمارے لیے کیا پیغامات رکھتی ہیں، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ ہماری گفتگو کا پہلا مرحلہ علم کی تعریف، لیکن اس سے پہلے ایک صلوات۔ پہلا مرحلہ علم کی تعریف ویکیپیڈیا پہ آپ کو یہ مل جائے گی، سیکولر۔ پہلے ہم تعریف لے لیتے ہیں، ایسی تعریف جو تمام لوگوں کے سامنے قابل قبول ہو۔ The information and the facts gained through education, time and experience، یعنی حقائق کا مجموعہ یا معلومات جس کو تعلیم کے ذریعے، وقت کے ذریعے اور تجربے کے ذریعے حاصل کیا جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا، علم وہ نہیں جو فقط کالجوں، یونیورسٹی، اسکولوں اور مدرسوں سے حاصل کیا جائے، علم وہ بھی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو ملے۔ وہ ایک الگ بات، انسان کی توجہ نہ ہونے کے سبب وہ اس علم کو درک نہیں کر پاتا، اور علم وہ بھی ہے جو تجربے سے حاصل کیا جائے۔ وقت کے ذریعے علم کیسے حاصل کیا جائے گا، اس کی بہترین مثال ہمارے بزرگ یعنی ہمارے والدین ہیں، جن کے بارے میں ہم یہ رویہ رکھتے ہیں، گستاخانہ رویہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس علم زیادہ ہے، ہمارے پاس ڈگری زیادہ ہے، ہمارے امی ابو اتنے پڑھے لکھے نہیں، اور وہ کسی بڑی یونیورسٹی کالج سے جو ہے ڈگری نہیں رکھتے، چنانچہ علم زیادہ، ڈگری زیادہ رکھنے کے سبب ہمیں ان سے زیادہ علم ہے۔ ایسا نہیں ہے، کچھ علم جو ہے درسگاہوں کے علاوہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو حاصل ہوتا ہے، جو ہمیں حاصل نہیں اپنی کم عمری کے سبب۔ جب ہم ان بزرگوں کی عمروں کو پہنچ جائیں گے تو یہ ہمیں علم جو ہے وہ خود بخود حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ والدین کی، بزرگوں کی عزت اس حوالے سے بھی کرنی چاہیے، چاہے وہ جاہل ہی کیوں نہ ہو، آپ سے کم علم ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان کا تجربہ، ان کا وقت جو اس دنیا میں گزرا ہے وہ آپ سے زیادہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کم وقت میں زیادہ علم حاصل کریں، یعنی والدین کی عمر کو پہنچنے سے پہلے، تو آپ تجربات کریں، نئے نئے کام، نئے نئے امور، نئے نئے انکشافات میں اپنے آپ کو ڈالیں، کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ تجربے میں علم پوشیدہ ہے۔ جو لوگ جتنا لوگوں سے ملیں گے، جتنے واقعات کو سنیں گے، جتنی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، یہ سب تجربات ہیں، یعنی مطالعاتی تجربات، حادثاتی تجربات، جس قسم کے تجربات، تو اس میں انسان کا علم بڑھتا ہے۔ تو انسان کا علم درس تعلیم کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، انسان کا علم وقت کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، انسان کا علم تجربے کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک سیکولر ڈیفینیشن تھی۔ اگر ہم حدیث کی طرف جائیں، اسلام کی طرف جائیں، تو ہمیں بہت اچھی ڈیفینیشن حدیث کی صورت میں ملتی ہے۔ اول العلم معرفت الجبار وآخر العلم تفویض الامر الیہ۔ علم کی پہلی سیڑھی معرفت الہی ہے اور آخری سیڑھی اپنے کام اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کا پہلا اور اولین ہدف خدا کی معرفت ہونا چاہیے، اپنی شہرت نہیں، اپنی جاہ و جلال یا اپنی عزت کی برتری نہیں، اور آپ کا ہدف یعنی اللہ کی معرفت حاصل کر کے آپ کا آخری ہدف کیا ہونا چاہیے کہ آپ اپنے تمام کاموں کو اللہ کے سپرد کر دیں، یعنی اپنا تزکیہ نفس کریں۔ ہر کام کرنے سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ کیا اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے،
ہر کام کو کرنے سے پہلے سوچیں کہ اللہ کہیں اس بات سے اس کام سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا. بس اگر آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا تو خود بخود آپ اپنے علم کے آخری ہدف کی طرف چل پڑیں گے. چنانچہ ہر وہ علم جو آپ کو معرفت الہی دے، ہر وہ علم جو آپ کو تزکیہ نفس کروائے، حقیقی علم ہے. اب اس میں کالج یونیورسٹی کا بھی علم شامل ہو سکتا ہے جس کی تفصیل آگے آئے گی. اس میں تجربات کا علم بھی حاصل ہو سکتا ہے، مدرسے کا علم بھی ہو سکتا ہے، اور وقت کے ساتھ حاصل ہونے والا علم بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمام امور اللہ کے سپرد کر دیں گے تو کیا ہم روبوٹ نہیں بن جائیں گے؟ کھانا کیسے کھائیں، سوئیں کیسے، لوگوں سے تعلقات کیسے رکھیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، ہم ایک طرح کی باؤنڈیج اور مجبوری والی کیفیت سے گزر رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں تو روبوٹ بن جائے گا، انسان کو انسان رہنے دیجئے. تو ہم کہیں گے کہ جی نہیں، اگر آپ روبوٹ نہیں بنیں گے، یعنی خدا کے روبوٹ، تو آپ لوگوں کے روبوٹ بنیں گے. آپ اپنے باس کو خدا بنائیں گے، اس کی مرضی پر اس کے پسند کے کپڑے، اس کی پسند کی ٹائی اور اس کے پسند کے کھانے اور اس کی پسند ناپسند پر چلیں گے. آپ گھر میں اپنی بیوی اپنے شوہر کی غلامی اختیار کر لے گی. آپ جو ہے حکمرانوں کی غلامی اختیار کر لیں گے. آپ اپنے دوستوں کی غلامی اختیار کر لیں گے، بلکہ آپ اپنے بچوں کی غلامی اختیار کر لیں گے. ان کی خوشی اور ناراضگی کو مد نظر رکھیں گے. تو وہ ایک سجدہ جسے تم گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر آپ نے اللہ کو اپنا معبود بنا لیا، اپنا آقا بنا لیا، تو بس اب ہر کام سے پہلے اللہ کی مرضی کو مد نظر رکھیں گے. اگر آپ نے یہ کر لیا تو پھر بہت سارے لوگوں کی غلامی سے بچ جائیں گے. اور سب سے زیادہ شرمندگی کی غلامی وہ ہے کہ انسان اپنے سے کمتر، علم میں کمتر، مرتبے میں کمتر، مال و دولت میں کمتر انسان کی غلامی اختیار کر لے. اور ایسا ہمیں معاشرے میں نظر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا پٹا اس کے گلے میں نہیں ہوتا تو پھر وہ لوگوں کے توق اپنے گلے میں سجائے پھرتا ہے. اور جب آپ اللہ کی غلامی اختیار کر لیں گے تو خدا تعالیٰ سیلفش نہیں، خود غرض نہیں لوگوں کی طرح. یعنی اگر آپ فرض کر لیجئے اپنے ایک دوست کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو دوسرا دوست ناراض ہو جاتا ہے. دوسرے کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں تو پہلا دوست ناراض ہو جاتا ہے. گھر والوں کو خوش کرتے ہیں تو گلی والے ناراض ہو جاتے ہیں، گلی والوں کو خوش کرتے ہیں تو گھر والے. لیکن خدا کو جب خوش کرتے ہیں تو اس کی خوشنودی میں اور لوگوں کی خوشنودی بھی خود بخود شامل ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ لوگ آپ سے ناراض ہوں، لیکن آخرکار لوگ آپ سے رضامند ہو جائیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ جب آپ پہ نماز فرض کرتا ہے تو اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، لوگوں کا بھی فائدہ ہے. حج فرض کرتا ہے، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، لوگوں کا فائدہ ہے. اللہ کا ایک ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں. اگر آج سے ہم دنیا کے تمام انسان اس بات کا عہد کر لیں کہ خدا کی عبادت نہیں کریں گے تو خدا کی خدائی میں کوئی خلل نہیں واقع ہوگا. کائنات کا کارخانہ ویسے ہی چلتا رہے گا. دنیا کا کارخانہ یا کمپنی یا فیکٹری میں اگر مزدور ہڑتال کر دیں اور یہ کہیں کہ بھئی ہم کام نہیں کریں گے تو کمپنی ٹھپ ہو جائے گی، کارخانہ بند ہو جائے گا. لیکن کائنات خدا کی ویسی چلتی رہے گی. خدا کی خدائی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا. چنانچہ خدا کا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ خدا کی موجودگی دنیا میں عدل قائم کرنے میں معاون ہوتی ہے. ورنہ آپ جو بھی اصول، جو بھی نظریہ، جو بھی قانون بنائیں گے وہ کسی نہ کسی فرد، قوم، ملت، نسل، ملک کے مفاد میں ہوگا. اور اگر وہ نظریہ، وہ قانون کسی فرد، ملت، قوم، ملک کے مفاد میں ہوگا تو دوسرا ملک جو ہے اس کی زد میں ہوگا، اس کو ضرر پہنچے گا. جبکہ خدا جب کوئی قانون بناتا ہے تو اس کا قانون بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ایک باپ اپنے بچوں کے لیے کوئی قانون بنائے. اس قانون میں تمام بچوں کی فلاح چھپی بھی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ فائدہ ایک بچے کو ہوگا دوسرے کو نہیں ہوگا، دوسرے کو ہوگا تو تیسرے کو نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. تو اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے، اگر ہم خدا کی خدائی، خدا کی اطاعت میں اپنے آپ کو دے دیں تو اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے اور ہمارے آس پاس لوگوں کا بھی فائدہ ہے. یہ علم کی تعریف دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے
اب آئیے ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ، علم کی اقسام، لیکن اس سے پہلے ایک بلند تر صلوات۔ دیکھیے علم کی اقسام پہلے بحیثیت مجموعی لے لیجئے، یعنی علم دین، علم دنیا۔ ویسے اس کی تفصیل ہے، انشاءاللہ کبھی ہوا تو اس تفصیل میں ہم جائیں گے، لیکن براڈلی جیسے کہتے ہیں کہ فار سمپلیفیکیشن اس کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر دیتے ہیں، علم دنیا اور علم دین۔ علم دنیا یعنی علم کسبی، علم دنیا دنیا تک محدود اور قید رہ جانے والا علم، علم دنیا اسکول اور کالج میں پڑھایا جانے والا علم، علم دنیا جس کے بعد آپ کو چند ہزار یا چند لاکھ کی جاب مل جائے، علم دنیا جس میں آپ کا معاشرتی اسٹیٹس بڑھ جائے، علم دنیا کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ معاشرے میں اپنا سر فخر سے بلند کر سکیں، علم دنیا جس کے بعد اچھے رشتے آنے شروع ہو جائیں، علم دنیا جس کے بعد ایک اچھی لڑکی سے شادی ہو سکے۔ مثلا یہ بینیفٹس ہیں مختلف قسم کے جس کو اسکوپ کہا جاتا ہے۔ اگر سیدھے سیدھے لفظوں میں ہم اسکوپ کو ڈائسیکٹ کریں، ڈیفائن کریں، کبھی اسکوپ ہے کیا، تو اسکوپ ایک لفظ میں ہے، اس کو ہم کہیں گے پیسہ، یعنی جس فیلڈ میں پیسہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس فیلڈ میں اسکوپ ہے۔ جاب اپارچونیٹیز ہیں، ترقی کے مواقع ہیں، تو جاب اپارچونیٹیز، ترقی کے مراحل گھوم پھر کے بعد وہیں آ جاتی ہے، چاہے اس کو آپ پیکج کا نام دے لیں، چاہے اس کو انسینٹیو کا نام دے لیں، چاہے آپ اس کو ترقی کا نام دے لیں، کسی کا بھی نام دے لیں، بات پیسے پہ آتی ہے۔ کسی جاب میں آپ کو میڈیکل بینیفٹس مل رہے ہوتے ہیں، کسی میں جو ہے وہ آپ کو دیگر ٹریولنگ کی مراحت مل رہی ہوتی ہیں، کس میں جو ہے بیسک پہ زیادہ ہوتی ہے، کس میں بونسز زیادہ ہوتے ہیں، کس میں پرسنٹیجز زیادہ ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ٹی وی پہ ایک ٹاک شو آ رہا تھا جس میں دنیاوی اور دینی علوم کے افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ اینکر پرسن نے آخر پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے آخری سوال تمام لوگوں سے پوچھا کہ بھئی آپ کی فیلڈ کا کیا اسکوپ ہے، مثلا ڈاکٹر، آپ کی فیلڈ کا کیا اسکوپ ہے، مثلا انجینئر، آپ کی فیلڈ کا کیا اسکوپ ہے، مثلا بزنس مین۔ مولانا پہ جب بات آئی تو مولانا صاحب نے کہا کہ میری فیلڈ کا اسکوپ ان تمام لوگوں کی فیلڈ کے اسکوپ سے زیادہ ہے۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ آپ کا اسکوپ کیوں سب سے زیادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ڈاکٹر نے بے روزگاری سے تنگ آ کر نیٹی جیٹی کے پل سے خودکشی کر لی، ایک انجینئر نے بے روزگاری سے تنگ آ کر زہر کھا کے خودکشی کر لی، ایک کاروباری فرد نے بے روزگاری اور قرضوں سے تنگ آ کر ٹرین کے آگے آ کر خودکشی کر لی۔ کبھی آپ نے مولانا کے بارے میں سنا ہے کسی مولوی نے نیٹی جیٹی سے چھلانگ لگا دی، کسی مولوی نے جو ہے ٹرین کے آگے آ کر اپنی جان دے دی؟ بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں بریکٹ میں جان لے تو سکتا ہے، جان دے نہیں سکتا۔ تو یہ ہے مولانا کا اسکوپ کہ حقیقی طور پہ اگر آپ دیکھیں کسی مولوی کو، کسی استاد کو، کسی عالم دین کو آپ نے بے روزگاری سے تنگ آ کر خودکشی کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، جس طرح آپ اور دنیاوی علوم کے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ علم دین علم وہابی ہے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں۔ ہمارا عمل دخل ایسا ہے، اتنا ہے کہ ہم اس علم کو نبی سے لیتے ہیں یا امام سے لیتے ہیں، اس کے بعد مجتہدین علماء سے لیتے ہیں۔ ہم اس کو کریٹ نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو اینالائز نہیں کرتے ہیں، ہم اس کا تجربہ نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے اس حوالے سے کہ یہ جو آیت ہے یہ صحیح ہے کہ غلط۔ اگر غلط ہے تو ہم اس کو نکال دیں، صحیح ہے تو اس کو ہم اپنا لیں۔ ہاں اس کے معنی کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ حدیث صحیح ہے یا غلط، مطلب یہ ہے کہ یہ ہونی چاہیے کہ نہیں، اس حدیث کی بات نہیں کر رہے ہم سند کی کہ جو راوی اور دوسرے معیارات پر ناپی جاتی ہے۔ تو علم وہابی اللہ کا دیا ہوا علم ہے، علم وہابی وحی والا علم ہے، علم الہی ہے، اور اس میں آخرت کی ضمانت ہوتی ہے، دنیا کی ہو یا نہ ہو، آخرت کی ضمانت ضرور ہوتی ہے۔ ہاں بسا اوقات بلکہ اکثر اوقات آپ کو دنیا بطور بونس یا دنیا بطور سائیڈ ایفیکٹ آپ کو ملتی ہے۔ اگر دنیا کے تمام لوگ علم دین کو حاصل کریں اور علم دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں تو پھر شاید کا لفظ بھی استعمال نہ کرنا پڑے، یعنی ہر کسی کو اس میں فائدہ ہوگا، چاہے دنیا کا یا دین کا۔
جو دینداروں کو نقصان ہوتا ہے یا حق پہ چلنے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا علم دین حاصل کرنے والوں کو مصیبتوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی راہ میں رکاوٹ وہ لوگ ڈالتے ہیں جو علم دین کو سمجھتے نہیں، جو حق پر چلنا نہیں چاہتے. ورنہ اگر تمام لوگ آج تہیہ کر لیں کہ بھئی ہمیں علم دین کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنا ہے اور اس پہ چلنا ہے، علم دین پر، اپنے دین پر چلنا ہے، تو پھر یہ جو تھوڑا بہت اشکالات ہیں اور امکانات ہیں نقصانات کے، وہ آپ کے سامنے سے ختم ہو جائے. علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے اور علم دین کے بعد اس دین سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے لوگ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ دنیا ان کی طرف آتی ہے لیکن وہ دنیا کو لات مارتے ہیں. مولانا نہج البلاغہ خطبہ نمبر 191 میں فرماتے ہیں ارادتہم الدنیا فلم یریدھا، کہ دنیا ان کا ارادہ کرتی ہے لیکن وہ دنیا کا ارادہ نہیں کرتے. دنیا ان کے پیچھے آتی ہے لیکن وہ دنیا کے پیچھے نہیں جاتے. تو یہ ہے علم دین حاصل کرنے والے حقیقی طلباء اور علم دین حاصل کر کے لوگوں میں علم دین کو پھیلانے والے حقیقی علماء کہ جن کے پیچھے دنیا لگی رہتی ہے. اگر آپ دیکھیں ایک سادہ سی حقیقت کہ دنیا کا امیر ترین انسان کون ہے، تو دنیا کا امیر ترین انسان ہمارے مرجع عالم ہے، جن کے پاس دنیا بھر کا خمس، دنیا بھر کے عطیات، صدقات، خیرات پہنچتے ہیں. ان کے اکاؤنٹ میں جتنی رقم ہوگی وہ شاید کہیں پہ بھی نہ ہو. آیت اللہ خوئی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات تو ان کے گھر میں اتنا پیسہ ہوا کرتا تھا کہ گھر میں چلنے پھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. اس زمانے میں بینکس وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے یا اتنے معروف نہیں تھے، تو چلنے پھرنے کی گھر میں جگہ نہیں ہوا کرتی تھی. یہ وہ علماء ہیں کہ جو اپنی زندگی جو ہے فقر و فاقہ میں گزارتے ہیں، لیکن اس پیسے کے آنے کے باوجود کبھی بھی آپ ان کی زندگی کے روزمرہ کے معاملات کو اس طرح نہیں دیکھیں گے جس طرح کے ہمارے افراد ہوتے ہیں. مڈل کلاس کے گھر میں بھی وہ تمام آرام و آسائش ہوتی ہے جو ان جیسے علماء یا یوں کہہ لیجئے دنیا کے امیر ترین افراد کے پاس نہیں ہوتی. کیوں؟ کہ وہ یہ پیسہ اپنی ذات پر نہیں خرچ کرتے بلکہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتے ہیں. جیسے مولا علی جب بیت المال میں کچھ پیسے آتے تھے تو جب تک بیت المال کی جھاڑو نہ لگا لیتے، یعنی ایک ایک کھجور، ایک ایک درم و دینار اس میں سے لوگوں کو واپس نہ کرتے تھے ڈیلی بنیاد پر، وہ یومیہ بنیاد پر اس وقت تک سوتے نہیں تھے. تو ان کا بھی یہی حال ہے کہ دنیا ان کے پیچھے آتی ہے، یہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے. تو اگر کوئی یہ شک کرے کہ تو بس کہنے کی باتیں ہیں کہ علماء جو ہے وہ دین اور دنیا دونوں کے مالک ہوتے ہیں، جو علم دین حاصل کرے گا اس کے پاس آخرت بھی ہوگی، دنیا بھی ہوگی، لیکن ہم نے تو بہت سارے علماء کو جو ہے فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے ہوئے دیکھا. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کے طلبگار نہیں، دنیا ان کی طلبگار ہے. اب آئیے علم دین کی طرف. جیسے ہم نے کہا کہ علم دین اور علم دنیا دو قسم کے علوم ہیں. علم دین میں آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کی ضمانتیں ملتی ہیں. اب علم دین کی اقسام کیا ہیں؟ آپ کی آسانی کے لیے علم دین کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: معرفت کا علم اور معاملات کا علم. معرفت کا علم یعنی عقائد، جس میں ہم عرفان خداوندی حاصل کرتے ہیں. اصول دین کا علم، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت کا علم اور دیگر ضروریات دین کا علم. اور آپ میں سے کچھ طلباء نے پہلے یہ گزارش کی تھی کہ ہمیں عقائد کے بارے میں بھی دروس دیے جائیں، تو ہماری کوشش ہے انشاءاللہ کہ آئندہ آپ کے درس کو کسی طرح دو حصوں میں تقسیم کیا جائے یا وقت زیادہ لیا جائے تاکہ ایک حصہ جو ہے وہ عقائد کے لیے اور دوسرا حصہ جو ہے دیگر علوم کے لیے رکھا جائے. تو معرفت کا علم ہمیں عرفان خداوندی کی طرف مبذول اور گامزن کرتا ہے. اس کی میں ایک سیدھی سی مثال آپ کو دوں. کہنے کو تو جو ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں، ویب سائٹس سرف کرتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا ریلیجن اسلام ہے، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ دین کو چھوڑنے والوں کی بھی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. جہاں اسلام کی طرف لوگ آ رہے ہیں وہاں پر بیک وقت لوگ دین کو چھوڑ بھی رہے ہیں، یعنی ایتھیسٹ بن رہے ہیں، ملحد بن رہے ہیں، سیکولر بن رہے ہیں، یعنی خدا کو نہیں مانتے.
اب وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں یا کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، وہ اپنے اپنے دینوں کو چھوڑ رہے ہیں، جس میں سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہے، کہ جو اپنے دین عیسائیت کو چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ عیسائیت اب ایک کھوکھلا مذہب بن چکی ہے، شدت پسندی کا مذہب، کہ جس میں ننس اور پریسٹ، مرد اور عورت دونوں، یعنی عالم دین اور عالمہ دین دونوں جو ہے وہ شادیاں نہیں کرتے. دین کے علماء یا رہنما چرچ میں مقید ہوتے ہیں، ان کی کوئی سوشل لائف نہیں ہوتی ہے. تو یہ ایک خانقاہی طرز کی زندگی ہے، تجرد کی زندگی ہے، جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے. اسی لیے ان کا معاشرہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول شدت پسندی میں گرفتار ہے. کہاں یہ لوگ جو شادیاں نہیں کرتے اور عام لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، کہاں وہ لوگ جو مادر پیدار زاد ہیں، یعنی وہ بھی شادیاں نہیں کرتے لیکن شادی کے بغیر وہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے لیے ازدواجی تعلقات ضروری ہیں. شراب پی رہے ہوتے ہیں، موسیقی، ہر قسم کا گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھی ہمارے حصے کے کام یا نیکیاں ہمارے پریسٹ اور ننس کر لیں گے، یا اس سے زیادہ ہمارے نبی عیسیٰ کر چکے ہیں. بہرحال تو دین کا علم یعنی عرفان خداوندی یا معرفت الہی کا جو علم ہے وہ ہمیں ایتھیزم یا مذہبی بے راہروی یا بے دینی سے بچاتا ہے. اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ کرسمس میں چرچ جانے والے لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے چرچ سے بچاؤ، ہمیں چرچ نہیں جانا. انگلینڈ اور امریکہ میں کتنے چرچ ایسے ہیں جو اب شراب خانوں میں بدل چکے ہیں. یعنی ہمارے یہاں تصور نہیں ہے کہ کسی مسجد کو گھر بنایا جائے یا شاپنگ سینٹر میں تبدیل کیا جائے یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جائے. اگر مسجد بن گئی تو بن گئی، وہاں پہ چرچ کیونکہ ویران ہے، کوئی جاتا نہیں ہے، تو چرچز کو جو ہے وہ شراب خانوں کی شکل دے دی گئی ہے، ڈسکو کلبز کی شکل دے دی گئی ہے، اور لوگ آ کے وہاں پر گناہ کر رہے ہیں علی الاعلان، جو خود عیسائیت میں حرام ہے. دوسرا علم جو علم دین سے متعلق ہے، دوسری برانچ، وہ ہے معاملات کا علم. اس میں فقہ اور اخلاقیات آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو آپ علوم پڑھتے ہیں جیسے تفسیر قرآن، اس میں بھی کہیں نہ کہیں فقہ یا اخلاقیات یا عقائد کا تذکرہ ہوگا. اس طرح حدیث کے علم میں بھی ایسا ہی ہوگا. تاریخ کو اگر آپ اٹھا لیں تو اس میں بھی فقہ، اخلاقیات یا عقائد کی بات ہوگی. بہرحال یہ دو علوم ہیں، عقائد کا علم اور معاملات کا علم. مثلا فقہ کی مثال ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ فقہ ہماری کس طرح مدد کرتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کسی کو امیگریشن لینی ہو، باقاعدہ وہ ویزے کے لیے اپلائی کرتا ہے، انٹرویو دیتا ہے، ڈاکیومنٹس جمع کراتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ویزا ملتا ہے، اور پھر کہیں جا کے امیگریشن کی باری آتی ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ لوہے کی باڑیں یا فینس یا جنگلے کراس کر کے یا کشتیوں میں بیٹھ کر ملکوں کے ساحلوں پہ جا کر وارد ہو جاتے ہیں اور زبردستی وہاں گھس جاتے ہیں. یہ غیر قانونی عمل ہے. دنیا کی نظر میں قانونی اور غیر قانونی ایک الگ چیز ہے. اسلام کی نظر میں قانونی اور غیر قانونی ایک الگ چیز ہے، جس کو ہم حلال حرام کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جو چیز وہاں پہ حرام ہو ہمارے یہاں حلال ہو، اور جو چیز ہمارے یہاں حرام ہو وہاں حلال ہو. مطلب موسیقی ہمارے یہاں حرام ہے لیکن مغرب میں حلال ہے. شراب ہمارے یہاں حرام ہے، ان کے یہاں حلال ہے. تو پھر ہمیں سادہ سی زبان میں قانونی یا غیر قانونی اللہ کے نزدیک حرام حلال کی تمیز سکھا جائے گی. اخلاقیات ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ اپنے اندر کے انسان کو کس طرح جگا کے رکھیں اور اپنے اندر کے حیوان کو کس طرح مغلوب رکھیں. یہ اخلاقیات ہے جو ہمیں نئے سال کو گریہ وزاری سے شروع کرنا سکھاتی ہے. یہ اخلاقیات ہے جو مظلوم پر آنسو بہانا سکھاتی ہے. یہ اخلاقیات ہے جو ہمیں نئے سال کی ابتدا لہو و لعب سے نہیں کرنے دیتی. اور یہ اخلاقیات کا فقدان ہے کہ مغربی دنیا میں اس کی ابتدا شراب، موسیقی، گل غپاڑے سے ہوتی ہے، کہ جس میں دوسروں کی جانیں چلی جاتی ہیں، جس میں کہ انسان نہیں رہتا، حیوان میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ دین ہے، یہ دین کا اخلاقی علم ہے کہ جو ہمیں حیوان سے انسان کی طرف لے کر جاتا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں، چاہے وہ دین سے متعلق ہوں چاہے وہ دنیا سے متعلق ہیں، وہ وسیلہ ہیں. مثلا عربی زبان کا سیکھنا، صرف و نحو سیکھنا اور ان کی کتابیں پڑھنا،
منطق پڑھنا، یہ تمام چیزیں وسیلہ ہیں انہی دو علوم کو سیکھنے کا، یعنی عرفان خداوندی، عقائد کا علم، اور معاملات کا علم یعنی فقہ اور اخلاقیات. اور دنیا کے علوم یعنی بایولوجی، فزکس، کیمسٹری، جیولوجی، جیوگرافی، میڈیسن، سائنس، انجینئرنگ، آئی ٹی وغیرہ، یہ آلات ہیں، ٹولز ہیں، ویپنز ہیں، میمز ہیں، ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں. یہ علم کی اقسام ہوئی، دین اور دنیا کا علم، پھر دین کا علم یعنی عقائد اور معاملات کا علم. اب آئیے اس علم کو حاصل کر کے جب آپ عالم بنتے ہیں تو اس عالم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں دنیاوی علوم آپ حاصل کرتے ہیں تو ایک ڈاکٹر بنتا ہے، ایک کنسلٹنٹ بنتا ہے، ایک پروفیسر بنتا ہے. اسی طرح اس علم میں یعنی دین کے علم میں انسان جب عالم بنتا ہے تو کہاں پہنچتا ہے؟ جو شخص علم دین حاصل کرے گا وہ عالم بنے گا، لیکن اس عالم کی بھی 3 کیٹیگریز ہیں، 3 درجات ہیں، 3 اقسام ہیں. اور یقیناً آپ میں سے ہر شخص یہ چاہے گا کہ میں سب سے اعلیٰ ترین درجے کے عالم کی طرف اپنا رخ سفر کروں، یعنی بہترین عالم یا عالمہ دین بنوں، عام عالم یا عالمہ دین نہ بنوں. حدیث کے مطابق جو لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں وہ 3 درجوں تک پہنچتے ہیں. کم ترین درجہ صرف عالم کا ہے، اس کے بعد عارف کا ہے، اور اس کے بعد الکبریٰ کا ہے. تو پہلا درجہ اس میں صرف آدمی علم حاصل کرتا ہے لیکن اس کو خدا کی معرفت نہیں ہوتی. معرفت احکامات تو رکھتا ہے لیکن معرفت نفس یا معرفت کائنات یا معرفت الہی نہیں رکھتا. یعنی آپ اس سے مسئلہ پوچھیں گے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے وہ بتا دے گا، نماز میں کتنے واجبات ہیں وہ بتا دے گا، اللہ کیوں ایک ہے، ایک سے زیادہ کیوں نہیں وہ بتا دے گا. لیکن کیا اس کو ان تمام چیزوں کی معرفت ہے؟ نہیں، معرفت نہیں ہوگی. مطلب ایک ہندو اور عیسائی وہ کہتا ہے کہ مجھے اسلامیات پڑھنی ہے، علم دین حاصل کرنا، میں دیکھوں تو کہ قرآن میں کیا ہے. تو جب وہ ان چیزوں کو پڑھتا ہے تو اس کو معلومات مل جاتی ہے، وہ بھی ان سوالوں کے جوابات دے سکتا ہے جو ایک ہمارا عالم دے سکتا ہے، لیکن اس کو وہ معرفت نہیں ہوگی. اور اسی طرح خود مسلمانوں میں بھی ایسے علماء مل جائیں گے جن کے پاس معلومات تو ہوگی، علم نہیں ہوگا. یا یوں کہہ لیجیے علم تو ہوگا، علم کی معرفت نہیں ہوگی. کہتے ہیں ایک طالب علم اپنے استاد کے پاس پڑھنے جایا کرتا تھا مدرسے، تو استاد نے کہا کہ تم روزانہ تاخیر سے آتے ہو، ایسا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میں جس راستے سے آتا ہوں اس راستے میں ایک دریا پڑتا ہے، اس دریا کو عبور کرنے کے لیے ایک عارضی پل بنایا جاتا ہے، اور وہ صبح ایک مرتبہ بنتا ہے اور اس کو بننے میں ذرا دیر ہو جاتی ہے. جب تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں تب وہ پل بنایا جاتا ہے اسی وقت، فوری طور پہ، عارضی طور پہ اس پہ چل کے دریا عبور کر کے میں آتا ہوں. تو اس کے استاد نے کہا کہ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو اور دریا پہ چل کے آ جایا کرو. وہ بڑا حیران ہوا کہ واقعی کہیں گے بالکل ایسا ہوگا، تم آ سکتے ہو. واپسی میں اس نے بسم اللہ پڑھی، بغیر پل کے دریا پر چلتا ہوا دریا کے دوسرے کنارے اتر آیا. اس طرح وہ مدرسے آنے جانے کے لیے بسم اللہ کا پل استعمال کرنے لگا. ایک دفعہ اس نے اپنے استاد کی دعوت کی اور کہا استاد محترم آپ بھی میرے ساتھ چلیے گھر، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ آج کا کھانا میرے ساتھ کھائیے. جب دریا پہ پہنچے تو استاد ٹھہر گئے. اسٹوڈنٹ نے، ان کے شاگرد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور دریا پہ چلنے لگا. جب دوسرے کنارے پہ پہنچا تو استاد کو چیخ کے پکارا، استاد محترم کیا ہوا؟ آپ ہی نے تو بتلایا تھا کہ بسم اللہ پڑھ کر دریا عبور کر لو، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو استاد نے کہا میرے پاس بسم اللہ کا علم تو ہے، بسم اللہ کی معرفت نہیں. تو یہ ہے کہ جب انسان کو بسم اللہ کی معرفت ہو جائے تو دریا پہ چلنا شروع کر دیتا ہے. تو سورہ حمد کی معرفت، پھر پورے قرآن کی معرفت، پورے دین کی معرفت انسان کو کہاں لے جائے. تو کم علم زیادہ معرفت کے ساتھ زیادہ بہتر ہے بنسبت زیادہ علم کم معرفت کے ساتھ.
یہ پہلا درجہ ہے کہ انسان فقط علم حاصل کرے، معرفت حاصل نہ کرے. نمبر 2، معرفت ہو علم نہ ہو، یا اتنا زیادہ علم نہ ہو جتنا کہ ایک عالم کو، ایک استاد کو ہونا چاہیے. اس کے لیے کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں سے گھلو ملو جو پہلے درجے کے لوگ تھے، یعنی صرف عالم. ان سے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ غلط لوگ ہیں ان کے پاس نہ بیٹھو، ان سے پوچھو، کم از کم پوچھنے کی حد تک یہ تم کو صحیح جواب دیں گے، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب وہ خود اپنے دین پہ عمل کر رہے نہیں کر رہے، تمہیں اس سے کیا کرنا. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ علماء کا اسی طرح مذاق اڑاتے ہیں، اور نہ صرف مذاق اڑاتے ہیں بلکہ ان سے ہم کترانے لگے کہ اب نہ ان کی مجلس میں جائیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، یہ تو خود دنیا دار ہیں، اور یہ تو خود جو ہے حب دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، اور یہ خود اپنے دین پہ عمل نہیں کرتے. بھئی کم از کم جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ تو سچ کہہ رہے ہیں، آپ ان کو تو مان لیجئے، اس پہ عمل کر لیجئے، ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے. بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، استعمال نہیں کر رہا، اور وہ پیسہ آپ کو بھی دے رہا ہے، اور آپ کہیں گے بھئی آپ خود تو استعمال نہیں کرتے، میں کیوں لوں؟ لیکن پیسے کے معاملے میں ہم ایسا نہیں کرتے. ہم کہیں گے کوئی بات نہیں، آپ نہ استعمال کریں، ہم تو استعمال کریں گے، آپ ہمیں تو دے دیں. تو صرف عالم ہو تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تم ان سے پوچھو، ان سے استفادہ ضرور کرو. عارف کے بارے میں کہا گیا گھلو ملو. گھلو ملو یعنی ان کے پاس کچھ وقت گزارو اور دیکھو کہ ان کو کیسے معرفت ہوئی. رجب علی خیاط پچھلی صدی کے بہت بڑے عارف، بہت بڑے عالم نہیں تھے لیکن بہت بڑے عارف ضرور تھے. اور اتنے بڑے عارف تھے کہ بڑے بڑے علماء آیت اللہ پیش امام جمعہ، نماز جمعہ کے پیش امام آپ سے ملنے آیا کرتے تھے. رجب علی خیاط ایک دفعہ اپنے گھر میں تھے تو تہران کے ایک علاقے زنجان کے جامع مسجد کے پیش امام ان سے ملنے کے لیے آئے. اس کے ساتھ ساتھ تہران کی بڑی شخصیات ان پیش امام کے ساتھ آئیں. رجب علی خیاط کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے یہ خیال آیا کہ میں کتنا بڑا انسان بن گیا ہوں کہ اب اتنے بڑے بڑے علماء، آیت اللہ محمود صاحب، آیت اللہ اس زمانے کے آیت اللہ محمود صاحب، اور تہران کے ایلیٹ کلاس اشراف مجھ سے ملنے کے لیے آئے. یہ خیال دل میں آنا تھا کہ ان کے اور خدا کے درمیان حجابات آ گئے. کہتے ہیں کہ انسان اور خدا کے درمیان 70,000 ظلمت کے حجاب اور 70,000 نور کے حجاب ہوتے ہیں. جب انسان گناہ ترک کرتا ہے ایک ایک کر کے تو یہ 70,000 حجابات آہستہ آہستہ ہٹتے چلے جاتے ہیں. اور جب انسان نیکیاں کرنا شروع کرتا ہے تو وہ 70,000 نورانی حجابات بھی ہٹتے چلے جاتے ہیں. اور جب مکمل طور پہ گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر لے اور ہر نیکی کو کر ڈالے تو پھر اللہ اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا. اب ہم سب کا ایمان مختلف درجات پر ہے. ہم سب انسان کبھی بھی ایک فاصلے سے نہیں ہوتے. اللہ دیکھیں، ہم جو نیت باندھتے ہیں کبھی یہ نہیں کہتے خدا کی رضا کے لیے. ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ. ہم خدا کی رضا کا لفظ استعمال نہیں کرتے خدا کی رضا کے لیے پڑھو. ہم قربتاً الی اللہ، خدا کے لیے تو پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ سے قریب ہونے کے لیے پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ اور ہمارے درمیان فاصلہ ہے. 70,000 ظلماتی، 70,000 نورانی. وہ فاصلہ کیسے کم ہوگا؟ وہ حجابات کیسے ہٹیں گے؟ وہ نیکیاں کر کے گناہوں کو چھوڑ گئے. تو رجب علی خیاط، اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو اس بات کو درک کرتے ہوں گے کہ انسان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ میرے ایمان میں اضافہ ہو گیا، اور انسان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ میرے ایمان میں کمی ہو گئی. مثلا کبھی کبھی آپ کا نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، کبھی کبھی آپ گناہ کر بیٹھتے ہیں اور بڑی ڈھٹائی سے کہہ بھی دیتے ہیں اور ڈھیٹ بھی بن جاتے ہیں کہ ہاں کر لیا تو کیا ہوا، سب کر رہے ہیں. اور ایک دفعہ یہ حالت ہوتی ہے کہ انسان ایک چھوٹی سی خطا کرتا ہے، رات بھر نیند نہیں آتی. اس دل پہ خدا کی رحمت ہو، جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے. آپ چھوٹی سی خطا کر بیٹھتے ہیں، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے جسے کہتے ہیں. تو جب انسان کے
ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یہ بھی ایک بڑی نیکی کی بڑے درجات کی دلیل ہے, علامت ہے کہ انسان, کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا ایمان کب بڑھتا ہے کب کم ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں دوں, محرموں میں ہمارا ایمان بڑھا ہوا ہوتا ہے, ماہ رمضان میں ہمارا ایمان بڑھا ہوا ہوتا ہے, مجلس سے جب باہر نکلتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھا ہوا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے مجلس کے بعد جو بیٹھکیں ہوتی ہیں 5 منٹ کی غیبت کی, اس میں سارا ایمان ختم بھی ہو جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. تو لیکن بہرحال لوگوں کو احساس ہوتا ہے, اور بعض اوقات تو اتنا شدید احساس ہوتا ہے کہ ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے کہ خدا میرے اور تیرے درمیان اتنی دوری کیسے ہو گئی. تو رجب علی خیاط کے دل میں جب یہ خیال آیا کہ اب میں اتنا بڑا انسان بن گیا کہ تہران کے اشراف اور آیت اللہ محمود صاحب پیش امام نماز جمعہ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں, اس وقت حجابات واپس آ گئے ان کے اللہ کے درمیان. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب انسان تقوی کی منزل کی طرف جاتا ہے, خدا کے قریب ہوتا ہے, تو اپنی بے کلی کی کیفیت کو خدا سے کہتا ہے. جیسے امی کہتے ہیں, امی آپ ناراض کیوں, موڈ کیوں آف ہے؟ امی کہتی ہیں بھائی سیدھا سیدھا کھانا کھاؤ اور جاؤ اپنے کمرے میں سو. نہیں میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک آپ بتائیں گے کہ نہیں آپ کا موڈ کیوں آف ہے. ہوتا ہے نا, امی کھانا کھاتے, ہم نہیں موڈ ہوتے, ہم کوئی کام نہیں کرتے, نہیں یہ پہلے آپ بتائیں. اور جب تک ہم امی ابو کو یا کسی کو کوئی راضی نہیں کر لیتے, آپ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتے, آپ کا کسی کام میں دل نہیں لگتا. تو رجب علی خیاط کا دل ہی نہیں لگا کسی کام میں, رات بھر کروٹیں بدلتے رہے, اور پھر اللہ سے ارتباط کیا, اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا مانگی, اللہ کیا ہو گیا, میرے اور تیرے درمیان اتنی دوری کیسے ہو گئی. تو پھر الہام ہوا. اچھا ایک ہوتی ہے وحی اور ایک ہوتا ہے الہام. وحی نبیوں کو ہوتی ہے, الہام غیر معصوم کو ہوتا ہے. یعنی آپ اللہ سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ اس کام کو مجھے کرنا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کام کروں یا نہ کروں, تو میرا دل اس طرف کر دے جس میں تیری رضا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد یا کچھ لمحے کے بعد آپ کا دل ایک طرف ہو جاتا ہے اور بڑے مطمئن بھی ہو جاتے ہیں آپ. تو ارتباط کیا خداوند سے اور کہا کہ اللہ میرے اور تیرے درمیان اتنی دوری کیوں. تو اللہ نے پھر ان کو الہام کیا کہ جو تمہارے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ اب میں بڑا آدمی بن گیا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں, اس وجہ سے ہمارے اور تمہارے درمیان حجابات. فوراً استغفار کیا تو حجابات ہٹ گئے. دوبارہ انہوں نے دعا کی کہ اللہ اگر میں اس حالت پر قائم رہتا تو کیا ہوتا. جیسے ہم ڈاکٹر کو کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی آپ کو جو ہے خدا نخواستہ ڈینگی فیور ہو گیا ہے اور یہ مسئلہ ہے, تو آپ کہیں گے بھائی اس کی کیا کیا پروگنوسس ہو سکتی ہے, کیا ہو سکتا ہے, بھائی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, پلیٹلیٹ کم ہو سکتا ہے, بلیڈنگ ہو سکتی ہے, اور اس کے بعد پھر موت تک بات چلی جا سکتی. تو برم بار. اچھا ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے کہ فزیکل ڈیزیزز یا جسمانی بیماریوں کے بارے میں بہت فکر مند رہتے ہیں کہ چہرے پہ جھائیاں ہو رہی ہیں, پمپلس نکل رہے ہیں, یا رنگت اڑی ہوئی ہے, یا بال گر رہے ہیں, بال سفید ہو رہے ہیں, یا وزن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, وغیرہ وغیرہ تمام قسم کی ہمیں جو ہے وہ پریشانی ہوگی. اب تو موبائل ماشاءاللہ ایسے آ گئے کہ جو آپ کو بتا دیں گے آپ کا پلس, آپ کی پلس کتنی ہے, آپ کا بلڈ پریشر کتنا ہے. کاش کہ ایسا موبائل بھی ہے جو آپ کو بتائے کہ آپ کے دل کی دھڑکن یا پلس ریٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں خدا کی محبت بھی کم ہو گئی ہے, حب دنیا زیادہ ہو گئی ہے. بہرحال اللہ سے ارتباط کیا کہ میں کہاں پہنچتا. اللہ نے کہا تم بلعم باعور بن جاتے. بلعم باعورہ کون ہے؟ بلعم باعورہ حضرت موسیٰ کا قابل ترین شاگرد, اتنا قابل ترین شاگرد کہ جب وہ استاد بنا تو اس کے خود 12,000 شاگرد تھے, 12,000 شاگرد, اور اتنا بڑا عالم دین بنا کہ وہ مستجاب الدعوات بنا. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی قوم کے اوپر چڑھائی کا فیصلہ کیا خدا کے حکم کے مطابق, تو وہ قوم بلعم باعورہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم ہمارے لیے دعا کرو, تم مستجاب الدعوات ہو, تمہاری دعا قبول ہوگی. اس نے منع کر دیا کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا میں شاگرد ہوں, موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور وہ حق پر ہے. اب انہوں نے کیا کیا, اشرفیاں, درہم, دینار, تحفے, تحائف, دنیا اس کے سامنے سجا بنا کے پیش کر دی. اب بلعم باعورہ کے دل میں دنیا کی محبت, دنیا کی لالچ جاگی, اور ناچار وہ دنیا کی محبت کے آگے بیچارہ ڈھیر ہو گیا, اور اس نے نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنی شروع کر دی. کہتے ہیں بلعم باعورہ جب دعا کرتا تو موسیٰ کی جگہ اس قوم کا نام نکلتا, حضرت موسیٰ کی جگہ اس بادشاہ کا نام منہ سے نکلتا کہ ان کو نیست و نابود کر دے. اور اس کی قوم کہتی بھئی یہ کیا کر رہے ہو تم. کسی ٹیم کے پلیئر کو کہیں گے یا تم اپنے ہی گول پوسٹ میں گول مار رہے ہو, تم تو دوسری
ٹیم کے گول میں گول مارو. تو یہ کیا کرو؟ میں کیا کروں؟ میں موسیٰ کا نام لیتا ہوں، تمہارے بادشاہ کا نام منہ سے نکلتا ہے. میں موسیٰ کے حواریوں کے لیے بد دعا کرتا ہوں، بادشاہ کے جو لوگ ہیں، قوم ہے، اس کے بارے میں خود بخود. اس شخص کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ یہ لوگ کتے کی مثل ہے. کہتے ہیں کہ وہ جب بد دعا کر رہا تھا اس کی زبان باہر نکلی اور سینے تک باہر نکلائی، پیٹ تک لٹکنے لگی. کسی زبان میں قرآن نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کتے کی طرح ہیں کہ زبان باہر نکالے رہے. تو بلم باورا جو ہے وہ کتا بن گیا اللہ کے نزدیک نجس جانور. تو رجب علی خیاط جو ہے فوراً محتاط ہوئے اور آئندہ تہیہ کیا ایسا نہیں کریں گے. لیکن بہرحال شیطان تو پیچھے لگا رہتا ہے. ایک محفل میں بیٹھے، دسترخوان سجا، درس تھا ان کا، گفتگو تھی، درس طویل ہو گیا، دسترخوان سجا تو وہاں پہ کھانے انواع اقسام کے رکھے ہوئے تھے. دسترخوان کے بیچ میں ایک اعلیٰ اور لذیذ ترین مکھن رکھا ہوا تھا. ہم دیکھتے ہیں نا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کہ اسپیشل ڈش لائی جاتی ہے. اسپیشل ڈش کس کو پیش کی جاتی ہے؟ جو چیف گیسٹ ہوتا ہے، سب سے بڑا مہمان، سب سے بڑا آدمی جو ہوتا ہے اس میں. تو رجب علی خیاط نے کہا کہ میں نے درس دیا ہے، میں نے گفتگو کی ہے، میں مہمان ہوں، اور یہ جو مکھن ہے، جو لذیذ ترین ڈش ہے، یہ جو ہے یہ میرے لیے ہوگا. جیسی ہاتھ بڑھایا تو کونے میں بلعم باورا ہنستے ہوئے نظر آیا، فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا. اس طرح اللہ تعالیٰ بچاتا ہے اپنے مومن لوگوں کو جن کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ. تو آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے رجب علی خیاط کو جو عارف تھے، فقط عارف، بہت بڑے عالم دین نہیں تھے، فقط عارف، ان کو جو ہے کس طرح کی معرفت دی کہ جب ان کا فاصلہ خدا سے دور ہو جاتا تو وہ سمجھ جاتا کہ خدا جو ہے وہ مجھے منہ نہیں لگا رہا، خدا جو ہے وہ میری سن نہیں رہا ہے، خدا جو ہے میری بات کو مان نہیں رہا ہے، یا میرے دل میں وہ حلاوت، وہ چاشنی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اچھا اب آپ کہیں گے بھئی اتنے بڑے عالم دین کیسے بن گئے، اتنی معرفت کیسے ہوگی؟ بہت آسان سی. رجب علی خیاط سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو یہ اتنی بڑی معرفت کیسے ملی، انہوں نے کہا کہ جوانی کے ایام میں میری ایک رشتہ دار کزن ہوا کرتی تھی، رشتہ دار لڑکی ہوا کرتی تھی، اس نے مجھے دعوت گناہ دی اور قریب تھا کہ میں گناہ میں ملوث ہو جاتا. میرے دل میں یہ خیال آیا کہ خدا تو اس طرح کے امتحان لیتا ہے، تو میں نے کہا آج میں خدا کا امتحان لیتا ہوں. اسی وقت دعا کی، اے اللہ اگر تو مجھے اس دعا سے بچا لے، اگر میں اس گناہ سے بچ جاؤں تو تو میری تربیت کرنا، یعنی مجھے اپنا بنا لینا، اپنے قریب رکھنا اور مجھے اعلیٰ درجات پہ پہنچا دینا. دیکھیں اگر کوئی ہم میں سے ہوتا تو ہم کہتے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس سے بہتر لڑکی سے شادی کروا دینا، یا ہم کہتے تھے کہ کوئی اماؤنٹ بینک اکاؤنٹ کھلوا دینا، اس میں اتنے ملین ڈالرز یا اتنے لاکھ روپے جمع کروا دینا، یا مجھے اچھی نوکری دلوا دینا، یا گرین کارڈ دلوا دینا، کوئی دنیاوی حاجت پوری کرتے نا. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اگر میں اس گناہ سے بچ جاؤں تو میری تزکیہ نفس میں اضافہ کرے، تزکیہ نفس کریں گے تو پھر اور بچنا پڑے گا، اس قسم کے مواقعوں کو اور چھوڑنا پڑے گا. تو دعا کیا کی کہ مجھے معرفت دے دے اس بہانے. تو کہتے ہیں کہ رجب علی خیاط پھر بچ گئے. وہ خود بتاتے ہیں کہ پیغمبر یوسف کی طرح میں اس جال سے بچ گیا، اس چنگل سے بچ گیا، اس کام سے بچ گیا. رجب علی خیاط کہتے ہیں کہ پھر میری معرفت میں اتنا اضافہ ہوا کہ میں گھر سے نکلتا اور پھر باہر گھوم کے واپس آتا تو مجھے انسانوں کے اصلی چہرے نظر آتے. ہمارے یہاں یہ ہے عرفانیات میں یا اخلاقیات میں کہ انسان اپنے گناہوں یا نیکیوں کے حساب سے نظر آتا ہے، عام لوگوں کو نہیں. جو صاحب معرفت ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کا اصلی چہرہ دیکھتے ہیں، یعنی اگر وہ گناہوں میں ملوث شخص ہوگا تو اس کا چہرہ انسانی نہیں ہوگا، حیوانی ہوگا. یعنی بس فرض کر لیں بہت چیٹر ہوگا، چالاک ہوگا، لوگوں کو بیوقوف بنانے والا ہوگا تو وہ لومڑی کی شکل میں نظر آئے گا. اگر فرض کر لیں کہ وہ لوگوں کو ڈسنے والا کینہ پرور ہوگا تو وہ سانپ کی شکل میں نظر آئے گا. یا کسی پہ حملہ کرنے والا، ظلم کرنے والا ہوگا تو وہ بھیڑیے کی شکل میں نظر آئے گا. اس طرح مختلف شکلیں آسمان کے فرشتوں کو ایسی شکلیں نظر آتی ہیں. تو بتا رہے تھے یہ جو ان کی عبارت ہے لکھی بھی ہے، فرمود انہوں نے فرمایا روزی اچ چہاردہ، یعنی بدھ کے دن مولوی و از مسیر خیابان سیروس بہی چاروا گلو بندک رفتم و برگشتم، کہ میں
مولوی روڈ سے سروس روڈ تک گیا تو مجھے فقط یک چہرہ آدم دیدم، ایک انسانی چہرہ نظر آیا، باقی تمام انسانی چہرے نہیں تھے بلکہ وہ جانوروں کے چہرے تھے۔ تو امام کا واقعہ بھی آپ کو معلوم ہے، جس طرح اپنے صحابی کو 2 انگلیوں کے درمیان، چوتھے امام نے بتلایا تھا کہ جب اس نے کہا تھا کتنے سارے حاجی، تو امام نے 2 انگلیوں کے درمیان دکھایا کہ دیکھو اس میں زیادہ تر جو ہے وہ جانور ہیں۔ ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے، ان کے دل میں دیکھا، اچھا یہ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے گناہ کرنا، گناہ کر جانا عملی طور پر، ایک ہوتا ہے گناہ کا خیال آنا۔ گناہ کرنے سے بھی حجابات زیادہ ہو جاتے ہیں اور گناہ کا خیال آنے سے بھی حجابات آ جاتے ہیں، وہ اتنے بڑے نہیں ہوتے جتنے کر گزر جانے کے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ان کے دل میں گناہ کا خیال آیا، انہوں نے جھٹک دیا، آگے گئے تو دیکھا اونٹوں کا قافلہ آ رہا ہے، ایک اونٹ نے ان کو لات ماری، وہ فوراً پیچھے ہٹے اور اس کی لات سے بچ گئے۔ اللہ سے فوراً ارتباط کیا، اے اللہ یہ کیا، میں نے کیا ایسا کیا کہ اونٹ نے مجھے لات ماری؟ تو اللہ نے ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ تمہارے دل میں جو گناہ کا خیال آیا تھا یہ اس وجہ سے ہے۔ تو رجب علی خیاط نے کہا میں نے گناہ تو نہیں کیا تھا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی لات بھی تو نہیں لگی تم کو، اگر کر جاتے تو لات لگ جاتی۔ تو یہ رجب علی خیاط، ان کی ایک کتاب ہے کیمیائے سعادت، پھر میں نے خدا کو پا لیا، اس کا اردو ترجمہ ہے پھر میں نے خدا کو پا لیا۔ علامہ محمد ری شہری کی کتاب ہے، جو انہوں نے ان کے شاگردوں سے ان کی سوانح حیات کے مختلف مراحل اور معاملات سن کر لکھی ہے۔ بڑی اچھی کتاب ہے، کبھی آپ پڑھیں تنہائی میں اس کو تو زار و قطار آپ جو ہیں وہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ پھر میں نے خدا کو پا لیا۔ علامہ ری شہری، علامہ ری شہری کی کتاب ہے کیمیائے سعادت، شاید فارسی کا لفظ ہے، جو اردو میں جو ہے پھر میں نے خدا کو پا لیا، پوری سوانح حیات ہے، بہت اچھی ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو یقیناً آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ کون ہے؟ یہ صرف فقط عارف لوگ ہیں۔ اب آ جائیں وہ لوگ جو عارف بھی ہوتے ہیں عالم بھی ہوتے ہیں، کیا ہی بات ہے، 2 in 1 جسے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے، دونوں چیزیں مل جائیں ہم کو تو کیا بات ہے۔ تو انسان عالم بھی ہو عارف بھی ہو، اس کو ہم کہتے ہیں الکبریٰ۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں جس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ علماء 3 قسم کے ہیں، فقط عالم، فقط عارف اور الکبریٰ، یعنی دونوں کا کمبینیشن۔ مثلا ابھی آپ نے عارف کی مثال دیکھی، اب آپ الکبریٰ کی مثال دیکھ لیے۔ مرعشی، آیت اللہ مرعشی نجفی بلا شبہ الکبریٰ تھے، آیت اللہ تھے، 50 سال تک بی بی معصومہ قم کی نماز باجماعت کے پیش امام، 50 سال تک پیش امامت کی انہوں نے، اپنے وقت کے بہت بڑے مرجع عالم۔ ان کے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی لائبریری جس کی تعداد، جس میں موجود کتابوں کی تعداد 2.5 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، جس کے بارے میں امام خمینی نے کہا تھا کہ میں نے اس سے بہترین لائبریری نہیں دیکھی۔ جب یہ انتقال کرنے لگے تو کہا کہ مجھے اپنی لائبریری کے دروازے کے پاس دفنانا تاکہ تحقیق و جستجو اور پڑھنے والے لوگ اگر آئیں تو وہ میری قبر کے پاس سے اپنے مبارک قدموں کو رکھتے ہوئے جائیں۔ یہ وہ عالم دین ہے، انہوں نے کئی مرتبہ حالت بیداری میں امام زمانہ کی زیارت کی ہے بالمشافہ۔ تو یہ لوگ الکبریٰ، ہمیں ایسا بننا ہے، عالم بھی اور عارف بھی، اور کرامات کا ہدف نہیں بنانا، معرفت کا ہدف بنانا ہے۔ کہ جیسے جسے کہتے ہیں نا کہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ میرے سامنے چیزوں کی حقیقت کو سامنے کر دے، یعنی جیسی چیز ہے ویسی ہی نظر آئے۔ دنیا حقیر ہے تو پھر مجھے حقیر نظر آئے، دنیا کو دیکھ کر میری رال نہ ٹپکے، کسی کا ڈریس دیکھ کے، کسی کی گاڑی دیکھ کے، کسی کا بنگلہ دیکھ کے میں اس سے متاثر نہ ہو جاؤں۔ ہاں کسی کا علم دیکھ کے، کسی کا تقوی دیکھ کے، کسی کی عبادت دیکھ کے میں جو ہوں متاثر ہوں، کوئی بات نہیں۔ تو دنیا کی حقیقت جس طرح ہے اس طرح جنت کی حقیقت جس طرح ہے، دوزخ کی حقیقت جس طرح ہے۔ تو ہمیں
فقط عالم نہیں بننا، فقط عارف نہیں بننا، بلکہ الکبریٰ بننا ہے، علم بھی حاصل کرنا ہے اور علم کی معرفت بھی۔ 14 مرحلہ قرآن کی آیات علم کی فضیلت کے حوالے سے کیا کہتی ہیں، انشاءاللہ ایک 5 منٹ کے وقفے کے بعد ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو کا سلسلہ وہی سے شروع کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں علم دین کے حوالے سے کیا گفتگو ہے، اس کی فضیلت، تاکہ اس کا درک کر کے ہماری اشتہا اور دلچسپی میں اضافہ ہو کہ ہم علم دین کی طرف رخ کریں۔ پہلی وحی جو نازل ہوئی رسول پر پڑھنے کے حوالے سے، حکم علم دین، حصول علم دین، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا اور انسان کو ایک گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ یعنی انسان پہلے کیا تھا، ایک گوشت کا لوتھڑا، یعنی خون، جمع ہوا خون، جسے کہ علق کہتے ہیں، جمع ہوا خون یعنی کلاٹ، وہ نجس ہوتا ہے۔ تو ایک چیز نجس ہے، اس کے باوجود اشرف المخلوقات ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس علم ہے، اس نے پڑھا ہے۔ نجاست سے اشرف المخلوقات کا سفر کب طے ہوگا؟ علم کے ذریعے طے ہوگا، ورنہ انسان نجس کا نجس رہے گا، حیوان کا حیوان رہے گا۔ بلکہ اشرف المخلوقات نہیں، اشرف المخلوقات میں بھی رہنمائی، لیڈرشپ اس کے پاس ہوگی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں پر طالوت جیسے شخص کو امیر مقرر کیا بحکم خداوندی، جو کہ غریب تھا لیکن عالم تھا، بہادر تھا، لوگوں نے اعتراض کیا کہ تو غریب ہے، اس کا کوئی سوشل اسٹیٹس نہیں ہے، یہ کیوں کر ہم پر عالم ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہو کہ اللہ نے اسے چنا ہے تم پر کیونکہ وہ علم میں اور جسم میں تم سے برتری رکھتا ہے، یعنی بہادر ہے اور علم والا ہے۔ تو علم اور علم بھی علم دین انسان کو اشرف المخلوقات ہی نہیں بلکہ رہنما، لیڈر بناتا ہے۔ اور امامت کے لیے بھی دیکھیے، اگر مولا رسول کے بعد امامت ولایت کا حق رکھتے تھے تو حقیقی تناظر میں دیکھا جائے تو یہ ان کا علم تھا جو سب پہ بھاری تھا، جو دعویٰ کر سکتے تھے تنہ تنہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کسی کے پاس یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے۔ تو ولایت، امامت، رہنمائی سب علم کی محتاج ہے۔ اور اگر آپ دنیاوی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو دنیا میں اس وقت وہی قومیں ترقی کر رہی ہیں جو علم میں آگے ہیں۔ امریکہ کو کتنا برا بھلا کہہ لیں آپ، کتنا گالیاں دے لیں، امریکہ مرد آباد کے نعرے لگا لیں، لیکن بہرحال امریکہ کی ترقی یا اس کی طاقت اس کے علم کے مرہون منت ہے۔ علماء فرماتے ہیں، دانشور مفکرین اس بات پہ یکسو ہیں کہ مغرب کی ترقی کا راز اس کے ڈسکو کلبز نہیں ہیں بلکہ اس کی لائبریریز ہیں، ان کے گٹار نہیں ہیں، ان کی کتابیں ہیں۔ اس علم نے ان کو سپر پاور بنایا ہے، اس علم نے ان کو اس نہج پر پہنچایا ہے کہ ہمارے لوگ گرین کارڈ اور امیگریشن کے دیوانے ہیں، ہمارے لوگ وہاں جانے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کیماڑی یا منوڑا کے پاس انگریزوں سے گوروں سے بھرا ہوا جہاز الٹ کے گر گیا اور 250 گورے شہید ہو گئے؟ ہاں یہ ضرور سنا ہوگا، یونان کے ساحل پر، آسٹریلیا کے ساحل پر ایک جہاز یا لانچ گر گئی، اس میں بہت سارے مسلمان تھے جو کہ دریا برد ہو گئے۔ کیوں؟ وہاں کی خوشحالی، تو خوشحالی کس سبب آئی؟ علم کے وسیلے سے آئی۔ آج بھی اگر کوئی قوم ترقی کر رہی ہے علم کی بدولت، اور اگر کوئی قوم تنزلی کا شکار ہے تو جہالت کی بدولت۔
ایک اور فائدہ جو علم حاصل کرنے سے ہوتا ہے وہ ہے خوف الہی، جو انسان کو ظلم سے باز رکھتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خوف خدا رکھنے والوں میں عالم تلاش کرو. ترجمہ بہرحال اس کا یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے تو فقط علماء ہی ہیں. کسی نے عالم دین سے سوال کیا اگر کسی عالم دین میں خوف الہی نہ ہو تو عالم نے جواب دیا خوف خدا رکھنے والوں میں عالم تلاش کرو، عالم کے اندر خوف الہی تلاش نہ کرو. یعنی جو علم رکھے گا ضروری نہیں کہ وہ خوف رکھے، لیکن جو خوف رکھتا ہے وہی حقیقی عالم ہے. وہ ہم نے کہا کہ انسان علم تو حاصل کر لے، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد معرفت الہی نہ ہو، تزکیہ نفس نہ ہو، تو پھر کیا فائدہ آپ کے علم حاصل کرنے کا. دو مثالیں بڑی عجیب مثالیں ہیں 18ویں صدی کے نیوٹن کی اور اس وقت 20ویں صدی کے اسٹیفن ہاکنگ کی. نیوٹن اپنے زمانے میں فزکس کا بے تاج بادشاہ تھا، اور اس وقت فزکس کا سب سے بڑا سائنسدان کون ہے؟ اسٹیفن ہاکنگ. چلیں آپ لوگوں کو نام معلوم ہے، لیکن لوگوں سے اگر کسی سائنسدان کے بارے میں پوچھا جائے تو بیچارے ڈم ہو جاتے ہیں. انڈین اداکاروں کے بارے میں پوچھا جائے تو فوراً 1 2 3 انگلیاں ختم ہو جاتی ہیں، گنتی ختم نہیں ہوتی. نیوٹن نے گریویٹیشنل فورس دریافت کی اور اس کی بنیاد پر اس کے خوف الہی میں اضافہ ہوا، اور اس نے کہا یہ ممکن ہی نہیں کہ گریویٹیشنل فورس خود بخود پیدا ہو جائے. یہ ممکن ہی نہیں. اس گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے پلانٹس سورج کے گرد ایک مخصوص رفتار کے ساتھ اور خود آپس میں ایک مخصوص فاصلے کے ساتھ گردش کریں. ضرور بھی ضرور خدا ہے جو اس نظم و ضبط کے ساتھ ان ستاروں کو، سورج کے سیاروں کو سورج کے گرد گھومنے پہ مجبور کر رہا ہے. اور وہی گریویٹیشنل فورس اسٹیفن ہاکنگ کو خدا سے دور کر رہی ہے. عجیب بات ہے. اسٹیفن ہاکنگ یہ کہہ رہا ہے کہ گریویٹیشنل فورس ہمیں یہ کہتی ہے کہ یہ کائنات خود سے خود وجود میں آ سکتی ہے، خدا کی ضرورت نہیں. ہر چیز کے پیچھے ایک کاز موجود ہے. جس طرح انڈا مرغی بناتا ہے اور مرغی انڈا بناتی ہے، بس یہ دونوں ایک دوسرے کا کاز ایفیکٹ ہے، اس میں خدا کہیں نہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہی علم ہے، ایک ہی تحقیق، ایک ہی دریافت. ایک سائنسدان اسی ریسرچ کی بنیاد پر خدا سے قریب ہو جاتا ہے اور ایک سائنسدان اسی ریسرچ کی بنیاد پر خدا سے دور ہو جاتا ہے. اگر انسان علم اس لیے حاصل کرے کہ حق تک پہنچے تو وہ عالم حقیقی الکبریٰ بن جاتا ہے، اور اگر انسان علم اس لیے حاصل کرے کہ وہ دنیاوی فائدہ حاصل کرے تو پھر بالبلعم باعورا جیسا شخص بن جاتا ہے. اگر ہوتا کیا ہے، جو خدا سے نہیں ڈرتے خدا کے بندوں سے ڈرنے لگتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت امریکہ کی پریزیڈنسی ریس میں شامل ہے اور ان پر اسلاموفوبیا اتنا سوار ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اعلان کر رکھا ہے کہ مسلمانوں کی امریکہ میں پابندی ہونی چاہیے آنے پر. حالانکہ خود ان کے لوگ مثلا مارک زوکربرگ جو فیس بک کا فاؤنڈر ہے، یہودی ہے، وہ کنڈم کر رہے ہیں کہ یہ بات غلط ہے. محمد علی کلے مسلمان ہے لیکن امریکن ہے. تو جو خدا سے نہیں ڈرتا پھر وہ خدا کے بندوں سے اور ہر اس چیز سے ڈرنے لگتا ہے جس کا تعلق خدا سے ہو. ان عبادت گاہوں سے ڈرنے لگتا ہے جہاں پہ خدا کی عبادت ہوتی ہے. تو جیسے ہم نے ابھی کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے انسان آدمی کو دیتا ہے. جب انسان خدا پر یقین کرنا نہیں چاہتا تو پھر وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے انسان اس چیز سے ڈرتا ہے جس کو وہ نہیں جانتا. اگر آپ جان جائیں گے خدا کو تو پھر خدا سے محبت کرنے لگیں گے. ڈاکٹر لیریشیا ہاکن نے اس دفعہ بڑی ہمت سے کام لیا اور اسکارف پہن کے دکھایا مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کی بنیاد پر. حالانکہ کرسچن ہے اور امریکہ کی یونیورسٹی ویٹن کالج آف
ایویلنجیکل کرسچن جو کالج ہے اس یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا اپنے فیس بک پہ کہ کرسچنس اور مسلمس کا خدا ایک ہے, اور مسلمانوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں امریکہ میں, حالانکہ خود کرسچن ہیں, میں اسکارف پہن رہی ہوں تاکہ مسلمانوں کے حوالے سے جو خوف ہم نے اپنے اندر بٹھایا اس کو دور کیا جا سکے. تو آج کل ان کی یونیورسٹی نے ان کو ڈسمس کیا ہوا ہے, اور ہو سکتا ہے ان کی چھٹی بھی ہو جائے, یعنی ان کو یونیورسٹی سے نکال دیا جائے. تو اب یہ حالات ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کے ناموں سے لوگوں نے ڈرنا شروع کر دیا ہے, مسلمانوں کی عبادت گاہوں سے ڈرنا شروع کر دیا ہے, لیکن پھر بھی کم از کم اتنی معرفت رکھنے والے لوگ یہاں موجود ہیں کہ ہمارا یعنی عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا خدا ایک ہی ہے. اس موقع پہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دنیا میں موجود غیر مسلمس کو, نان مسلمس کو اسلام کا صحیح چہرہ دکھائیں. رہبر معظم آیت اللہ خامنائی نے اس وقت دوسرا لیٹر لکھا ہے. ایک لیٹر وہ پہلے لکھ چکے یورپ میں رہنے والے مسلمانوں اور رہائشیوں کو جو نان مسلمس ہیں, اور اب دوسرا لیٹر لکھا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ آپ جس اسلام سے ڈر رہے ہیں وہ حقیقی اسلام نہیں, وہ دہشت گردوں کا اسلام ہے, وہ ایک سلفی برانڈڈ اسلام ہے. اصلی اسلام اہل بیت کا اسلام ہے جو آپ کو لوگوں سے محبت کرنا سکھاتا ہے. پھر قرآن اسی علم کو حکمت کا نام دیتا ہے اور کہتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, کہ یہ اللہ کی مرضی ہے جسے چاہے حکمت دے, اور یہ حکمت جس کو مل گئی اس کو خیر کثیر مل گیا. دیکھیے اصل چیز ہے حکمت, علم نہیں حکمت. یعنی جیسے کہ ہم نے کہا نا کہ علم دین معرفت کے ساتھ ہو تو حکمت کہلائے گا. دنیا میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈی کس ملک میں پیدا ہوتے ہیں؟ اسرائیل میں, جس کی آبادی کروڑ بھی نہیں ہے, یعنی کراچی کی آبادی سے بھی کم آبادی کا ملک ہے اسرائیل, جس میں سالانہ 500 پی ایچ ڈی پیدا ہوتے ہیں. پاکستان کو چھوڑیے, تمام اسلامی ممالک میں سالانہ 500 پی ایچ ڈی پیدا نہیں ہوتے. تمام 57-58 ممالک کو ملائیے اسلامی, اور پی ایچ ڈیز نکالے وہ مطلب 500 نہیں بنیں گے ایک اسرائیل میں. لیکن پھر وہی بات کہ کیا یہ پی ایچ ڈی وہ ڈگری ہے, وہ اجتہاد ہے, وہ معرفت والا علم ہے جو انسان کو حیوان سے اشرف المخلوقات بناتا ہے؟ جی نہیں. اس کو فن کہہ سکتے ہیں, ٹیکنالوجی کہہ سکتے ہیں, مہارت کہہ سکتے ہیں, پروفیشن کہہ سکتے ہیں, معلومات کہہ سکتے ہیں, علم حقیقی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ علم حقیقی آپ کو خدا کی معرفت سکھاتا ہے. علم حقیقی آپ کو لوگوں پر ظلم کرنا نہیں سکھاتا. اگر ایسا ہوتا تو پھر فلسطینیوں پر ظلم نہ ہوتا. کم از کم فائدہ علم دین کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے والوں کو علم نہ حاصل کرنے والوں سے ممیز کر لیتا ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, سورہ زمر آیت نمبر 19. کیا جن کے پاس علم ہے, جو جانتے ہیں, ان کے برابر ہو سکتے ہیں کہ جن کے پاس علم نہیں ہے؟ تو دیکھا آپ نے قرآن کس طرح علم کو حکمت کہتا ہے, قرآن کس طرح علم حاصل کرنے والوں کو ممیز کرتا ہے, قرآن کس طرح یہ خوشخبری دیتا ہے کہ خدا سے ڈرنے والے علم حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. جو علم حاصل نہیں کرے گا وہ خدا سے نہیں ڈرے گا. اب آئیے ہماری گفتگو کا 5واں اور آخری مرحلہ, جس میں روایت معصومین سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ علم دین کیوں حاصل کیا جائے. ایک درود پر دے محمد والے محمد. دیکھیے سب سے پہلا فائدہ جو آپ کو مدرسے آ کر علم دین حاصل کر کے ہوتا ہے وہ ایک خوشخبری ہے. کون سی خوشخبری؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھلائی کا ارادہ کر لیا. جبھی تو آپ کو علم دین کی توفیق دی. اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے علم دین دے دیتا ہے. یعنی اب آپ اللہ کے
خاص الخاص لوگوں میں شامل ہو گئے، خاص الخاص بندوں میں شامل ہو گئے، گڈ بک میں شامل ہو گئے۔ تو اب یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ آپ کو چاہتا ہے، اب آپ کے اوپر منحصر ہے کہ اس کا رد عمل اسی صورت میں ہو جس صورت میں اللہ نے آپ پر احسان کر کے کیا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ نے آپ سے بھلائی کا ارادہ کیا، اب آپ اللہ کی اطاعت کا ارادہ کر لیجیے۔ نمبر 2، عالم اور عابد کے حوالے سے امام فرماتے ہیں کہ عالم کو عابد پر 70 درجے فضیلت ہے، یعنی 70 عابد اور 70 عالم، یعنی ایک عالم دین علم حاصل کر رہا ہے اور ایک عابد ہے جو عبادت کر رہا ہے۔ 70 عابدوں کو ایک پلڑے میں رکھے تو ایک عالم کے برابر ہوں گے۔ کیوں؟ عابد اپنی عبادت کی بنیاد پر جنت میں جائے گا، عالم اپنے علم کی بنیاد پر نہ صرف جنت میں جائے گا بلکہ اور لوگوں کو بھی جنت میں لے جائے گا۔ یعنی نہ صرف یہ کہ وہ اپنی جنت کا ضامن ہے بلکہ لوگوں کی جنت کا۔ کتنے لوگوں کو؟ عجیب و غریب حدیث ہے کہ سمجھنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ 8ویں امام فرماتے ہیں کہ ایک عالم 10 لاکھ جماعت کی شفاعت کا باعث ہوگا۔ دس لاکھ کی جماعت اور ایک جماعت 1 لاکھ افراد پر مشتمل ہوگی، تو 1 لاکھ ملٹیپلائی بائی 10 لاکھ، آپ دیکھ لیجئے کتنے زیادہ افراد۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علماء سے تعلقات رکھیں، علماء کی دعائیں لیں، علماء کے لیے دعائیں کریں، تو وہ آپ کو قیامت میں پہچانیں گے اور آپ کو جنت تک پہنچائیں گے۔ تو یہ جو سفر آپ نے شروع کیا ہے یہ نہ صرف آپ کی اپنی جنت کا سفر ہے بلکہ اپنے قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں کو جنت میں لے جانے کا سامان بھی۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جس نے علم تلاش کیا تو وہ اس شخص کی مانند ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات عبادت میں کاٹتا ہے۔ ہم لوگوں میں سے کتنے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے؟ یہ ایک آئیڈیل لائف ہے کہ آدمی رات بھر عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے، بس اور کیا چاہیے آپ کو؟ رات بھی نیکی میں کٹ گئی اور دن بھی نیکی میں کٹ گیا، لیکن آپ کچھ نہ کریں، یعنی رات کو سوتے رہیں اور دن میں کھائیں پیئیں، لیکن علم حاصل کرتے رہیں دن بھر کسی نہ کسی طور پہ، تو بس اب آپ کا شمار راتوں کے عابد اور دن کے روزہ داروں میں ہوگا۔ اتنی سی بات۔ اچھا، اس میں ایک بات اور بتا دیں کہ کالج یونیورسٹی کا علم بھی شامل ہو جائے گا، اس میں آپ گھبرائیں مت کہ لوگ کہتے ہیں اگر ہم اسکول کالج کا ہوم ورک کر رہے ہیں راتوں کو یا دن میں اسکول کالج جا رہے ہیں تو ہمارا شمار اس میں تو نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اسکول اور کالج کے علم کو ذریعہ بنا لیا ہے معرفت الہی کا کہ مجھے جیوگرافی پڑھ کے، جیولوجی پڑھ کے، بایولوجی پڑھ کر یا سائنس پڑھ کر، آرٹس پڑھ کر، کامرس پڑھ کر خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے، تو پھر آپ کا یہ تمام علم جو ہے آپ کی نیکی میں شامل ہوگا اور آپ کو دن کے روزے اور رات کی عبادت کا ثواب دے گا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے میں۔ ایک اور جگہ روایت میں آیا ہے کہ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کی کیا سنت ہے، انبیاء کا کیا وظیفہ ہے؟ لوگوں تک علم کو پہنچانا۔ اب انبیاء کی روایات کو، انبیاء کے علماء کو، انبیاء کے علم کو کون آگے پہنچائے گا؟ وہ ہے ہمارے علماء، ہمارے مجتہدین۔ ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ۔
اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا جو درجہ، آپ کا جو مرتبہ ہے وہ نیکسٹ ٹو انبیاء ہے. مطلب ہم عالم دین کو دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بلا شک و تردد کہ اگر نبوت جاری رہتی تو ان علماء سے کوئی نہ کوئی نبی ہوتا، لیکن چونکہ نبوت ختم ہو چکی چنانچہ اب علماء وارث ہیں، نبی نہیں ہے لیکن نبی کے وارث ہیں. تو جو کچھ انبیاء کے پاس تھا، وارث کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ میرے باپ دادا کے پاس تھا یا میرے جد کے پاس تھا جنہوں نے میرے لیے میراث چھوڑی، اب وہ میرے پاس ہوگا. انبیاء کے پاس کیا ہے؟ علم ہے. انبیاء کے پاس کیا ہے؟ معرفت ہے. انبیاء کے پاس کیا ہے؟ کرامات ہے. انبیاء کے پاس کیا ہے؟ رضا الہی ہے. انبیاء کے پاس کیا ہے؟ جنت کے اعلیٰ ترین درجات. تو اب میں انبیاء کے پیچھے پیچھے ہوں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں اگر آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ انبیاء کے وارث ہیں تو پھر آپ کو اپنی زندگی انبیاء کی طرح گزارنی ہے. علم حاصل کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، لوگوں کی خدمتیں کرنی ہیں، مشکلات اور مصائب پر صبر کرنا ہے، نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرنا ہے، نعمتوں کو خدا کی خوشنودی کے لیے استعمال کرنا ہے. چنانچہ اگر انسان علم حاصل کرتے کرتے مر جائے تو پھر جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان فقط ایک درجے کا فاصلہ ہوگا. روایت میں آیا ہے کہ جس کو اس حالت میں موت آ جائے کہ وہ احیاء اسلام کے لیے علم حاصل کر رہا ہو تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فاصلہ ہو. نیکسٹ ٹو پروفٹ، نیکسٹ ٹو میسنجر آف اللہ. تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے اگر آپ کا گھر چیف منسٹر، گورنر ہاؤس یا پریزیڈنسی ہاؤس کے پورب و جوار میں ہو، پڑوس میں ہو، آپ کو بھی وہی فیسلٹیز، وہی پروٹوکول، وہی سیکیورٹی، وہی آرام و آسائش ملے گی جو آپ کے پڑوس کو ہے. تو انبیاء کا وارث بننا ہے تو آپ کو علم دین کی طرف آنا پڑے گا. اور اب آپ جب اس طرف آ گئے ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آپ پیغمبروں کے وارث بن گئے. ایک روایت آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ ملائکہ اپنے پروں کو طالب علم کے لیے بچھا لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس روایت کا مذاق اڑایا کسی شخص نے اور اپنے قدم جو ہے وہ سنبھل کے رکھنے لگا. تو کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں فرشتوں کے پروں سے اپنے قدموں کو بچا رہا ہوں کہ میرے قدم ان کے پروں پہ نہ پڑے. تو کہتے ہیں اسی وقت اس پہ فالج ہوا اور اس کی ٹانگیں بیکار ہو گئی. تو اگر روایت اور آیت سمجھ میں نہ آئے تو مذاق اڑانے کی بجائے انسان کو پشیمان ہونا چاہیے کہ میری معرفت نہیں اتنی کہ میں ان باتوں کو سمجھ سکوں. دیکھیں بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں اس حدیث کے. ایک تو یہ کہ آپ کو ایک عزت دی جا رہی ہے، لوگ جو ہے وہ کارپیٹ بچھاتے ہیں، لوگ جو ہے وہ پھول نچھاور کرتے ہیں، فرشتے اپنے پر بچھا رہے ہیں. ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علم دین حاصل کر کے انسان پرواز کرتا ہے خدا کی طرف. اس کا سفر سعودی ہوتا ہے، سین والا نہیں، سواد والا. آپ سعودی عرب پہنچ جائیں گے. اس کا سفر سعودی ہوتا ہے، سواد سے یعنی اوپر کی طرف، بلندی کی طرف، افقی نہیں ہوتا. ہم جو دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں کہاں پہنچتے ہیں؟ کسی کمپنی کے ڈائریکٹر لگ جاتے ہیں، امریکہ جا کے گرین کارڈ حاصل کر لیتے ہیں، یا کسی یورپین کنٹری میں سیٹل ہو جاتے ہیں. بس یہ افقی ترقی ہے، اسٹیٹس وائز ترقی ہے، دنیاوی ترقی ہے. ایک ہوتی ہے عمودی ترقی، بلندی والی ترقی. یہ آپ کو علم دین دیتا ہے. علم دین جو حاصل کرتا ہے اس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور جب اپنے پر بچھا لیں تو کیا ہوگا؟ ان پروں کو حرکت بھی تو کرنی ہے. فرشتے اپنی جگہ پہ تھوڑی بیٹھے رہیں گے. ان پروں کو پھڑ پڑھاتے ہوئے جب وہ اڑیں گے تو پھر آپ ان کے ساتھ مائل با پرواز ہوں گے. ان کی پرواز آسمانوں کی طرف ہوگی، آپ کی پرواز بھی آسمانوں کی طرف ہوگی. ان کی پرواز عرش الہی کی طرف ہوگی، آپ کی پرواز بھی عرش الہی کی طرف ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اور صرف پہاڑوں کی چٹانیں نہیں، ستاروں سے آگے بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو یہ علم تو آپ کو اتنا آگے لے جاتا ہے کہ جہاں پر آنکھیں جو ہے وہ کام کرنا بند کرتے ہیں، جہاں پہ دنیا کی بینائی، دنیا کی بصارت
جواب دیتے ہیں، جس کے لیے بصارت نہیں بصیرت چاہیے. تو جب آپ اس طرف آتے ہیں، اب اس کی معرفت کہ فرشتے میرے لیے پر بچھا رہے ہیں اور میری ترقی عمودی ہو رہی ہے، پھر وہ معرفت رجب علی خیاط جیسے لوگوں کو ہوتی ہے، پھر وہ معرفت جو ہے وہ آیت اللہ مراشی نجفی جیسے لوگوں کو ہوتی ہے. اگر آپ کو مجھ کو نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے ہمارا علم شاید دنیاوی جاہو جلال کے لیے ہے. ہمارا علم دین کا حصول فقط اس لیے کہ بھئی میری چند دوستیں مدرسے میں آ رہی ہیں یا علم حاصل کر رہی ہیں، چلو میں بھی علم حاصل کر لوں، یا اچھا ہے چلو یہ بھی فیلڈ اچھی ہے، جس طرح اور فیلڈ میں تھوڑی سی عزت دولت شہرت ہے اس میں بھی ہے، فقط یہ ہدف ہے تو ٹھیک ہے، یہ ہدف بھی مل جائے گا آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سعودی ترقی، بلندی والی رفتار یا بلندی کا سفر، قرب خداوندی کا سفر، یہ پھر آپ سے نہیں ہوگا. کم علم زیادہ عبادت سے بہتر ہے. اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں لیکن اس پہ یقین کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، عمل کے ساتھ، تو بہت زیادہ عبادت سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ کم علم کو حاصل کر کے اس پہ عمل کر لے. اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ روئی لے لیں ایک پلڑے میں اور اسی حجم کی جو ہے وہ لوہے کی گیند لے لیں مثلا، تو وہ لوہے کی گیند جو حجم میں کم ہے لیکن وزن میں زیادہ ہوگی، کمیت میں زیادہ ہوگی. تو علم عبادت کے ساتھ ہو تو اس عبادت میں وزن پیدا ہو جاتا ہے، اور عبادت بغیر علم کے ہو تو وہ اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے. وہ قوت، وہ طاقت، وہ معرفت، وہ دقت، وہ زحمت، وہ گہرائی، وہ گہرائی نہیں ہوتی. بہترین چیز جو آدمی کے مر جانے کے بعد بھی فائدہ دے، نیک اولاد، صدقہ جاریہ، علم. کہتے ہیں کہ اگر انسان ایک ایسی تحریر چھوڑ جائے علم دین کے حوالے سے جو لوگوں کو فائدہ دے، تو اس تحریر کے ایک حرف کے بدلے قیامت میں 7 شہر دیے جائیں گے، اور ایک شہر اس دنیا سے 10 گنا بڑا ہوگا. اب آپ دیکھ لیجئے علامہ مجلسی کو ماشاءاللہ کتنے شہر ملیں گے. آپ شہروں کو چھوڑیے، ڈیفنس کلفٹن کو ذہن میں رکھیے، بس آپ کی رال ٹپک پڑے گی. تو بہرحال تو ایک حرف، یعنی ایک حرف کا مطلب کا کی کے، کا میں 2 حرف ہیں، کی میں 2 حرف ہیں، یہ بھی اس میں کاؤنٹ ہوں گے. تو ایک حرف کے بدلے 7 شہر اور ایک شہر اس دنیا سے 10 گنا بڑا. علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے چین جانا پڑے. اس میں بہت سارے معنی نکلتے ہیں. ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ چاہے تمہیں دقت ہو، سفر کرنا پڑے. آج کل تو یہ سفر ختم ہو چکا ہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر، اور آپ لوگ تو بہت خوش قسمت ہیں کہ کراچی میں موجود ہیں، چند کلومیٹرز کے فاصلے پر یا واکنگ ڈسٹینس پر آپ کا مدرسہ موجود ہے. فزیکلی آپ مدرسے میں آ سکتے ہیں، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو امریکہ، کینیڈا اور یورپ کے ایسے ممالک میں، ایسے شہروں میں رہ رہے ہیں کہ یہاں دور دور تک جو ہے مدرسوں کا نام و نشان نہیں، مسلمانوں کا نام و نشان نہیں، مسلمان ہیں تو اہل بیت کے ماننے والوں کا نام و نشان نہیں، مساجد کا فقدان. تو یہ ایک نعمت خداوندی ہے جس کا آپ کو احترام کرنا چاہیے اور جس سے استفادہ کرنا چاہیے. جب تک موقع اور ماحول موجود ہے ان مواقعوں سے فائدہ اٹھائیے. عالم کا سونا جاہل کی عبادت سے بہتر ہے، کہ جاہل جب عبادت کرتا ہے تو اس کو شک و شبہات گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اور عالم جب سو رہا ہوتا ہے تو وہ یقین کی نیند لے رہا ہوتا ہے. چنانچہ اس کا سونا عبادت ہی میں شمار ہوگا. رسول ایک دفعہ اپنے حجرے سے نکلے، مدینہ کی مسجد میں، مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو 2 قسم کے گروہ دیکھے. ایک گروہ عبادت کر رہا تھا اور ایک گروہ علم حاصل کر رہا تھا. رسول اللہ نے انتخاب علمی گروہ کا کیا، یعنی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو علم حاصل کر رہا تھا. کیوں؟ کہ جب آپ علم حاصل کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں عبادت کیسے کروں، کس کی کروں اور کس طرح کروں. 8ویں امام فرماتے ہیں کہ علم کا طلب کرنا عبادت، اس کا طلب کرنا عبادت، اس کا مذاکرہ تسبیح، اس پر عمل کرنا جہاد ہے. کتنا مشکل کام ہے عبادت. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ کی واجبات نمازوں کے ساتھ نوافل بھی پڑھتے ہیں؟
کئی لوگوں کو تو نوافل ہی شاید یاد نہ ہو کہ کب پڑھے جاتے ہیں، پہلے یا بعد میں. کتنے لوگ ہوں گے؟ حقیقی طور پہ مشکل کام ہے. اور یہاں عبادت سے مراد یہ نوافل والی عبادت نہیں، راتوں کو جاگنے والی عبادت جس کو عبادت کہا جائے، ورنہ یہ تو ایک عام سی روٹین روزمرہ کی عبادت ہے. اس کا مذاکرہ یعنی ڈسکشن، تسبیح کون سی تسبیح جو ہر وقت آپ کی زبان پہ جاری رہے. کتنا مشکل کام ہے. منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، 1 گھنٹہ آپ ذکر کر لیں گے، لیکن ہم وقت ذکر میں مشغول رہنا بڑا مشکل کام ہے. جہاد، اپنی زندگی کو، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا، شہید ہونا، اللہ کی راہ میں جان دینا، مصیبتیں مشکلات برداشت کرنا کتنا مشکل کام ہے. بیٹھے بیٹھے آپ کو جہاد کا سبب مل سکتا ہے اگر آپ علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. مولانا فرماتے ہیں اے لوگوں جان لو کہ دین کا کمال علم کا سیکھنا، اس پر عمل کرنا ہے. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ دین کو کمال کی منزل پر لے جائیں کہ اس کو حاصل کریں اور اس پر عمل بھی کریں. اگر آپ نے دین کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور اس کو نہیں اپنایا، یا اگر اپنایا تو اس پہ عمل نہیں کیا، یعنی بے عمل عالم کی طرح، بلعم باورا کی طرح یا دنیا پرستوں کی طرح، تو آپ علم دین میں کمال نہیں حاصل کر سکیں گے. تو یہاں گریڈ سسٹم نہیں ہے. جیسے فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، بایولوجی میں آپ سبجیکٹس کو پڑھتے ہیں، اچھے نمبر لاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ کا اس سبجیکٹ پہ یقین ہے. ہمارے اسلامیات کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے وہ لیول میں، میٹرک میں بہت ساری باتیں عقائد کے خلاف جاتی ہیں آپ کے، آپ ان کو لکھ کے بھی آتے ہیں، آپ کو اے گریڈ بھی مل جاتا ہے. تو کیا آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں، یقین کیا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ہمارا عقیدہ ان سے بالکل مختلف ہے. تو دنیاوی تعلیم میں گریڈ سسٹم ہے، ABC، اور یہاں پہ معرفت الہی ہے. یہاں پہ نورانی اور ظلماتی حجابات ہیں جن کو آپ کو طے کرنا ہے. علم انبیاء کی میراث ہے، مال جابروں اور فرعونوں کی. تو اگر کسی کو دولت مند دیکھ کر آپ یہ کہیں کہ اللہ کا محبوب ہے تو یہ یقینی بات نہیں. ہو سکتا نہ ہو، لیکن ہے بہرحال فرعونوں اور جابروں کی جاگیر، علماء کی جاگیر میں. ورنہ زیادہ تر علماء آپ کو بادشاہت یا حکومت یا حکمرانی لیے ہوئے نظر آتے ہیں، سوائے چند انبیاء کے آپ کو حکمراں پیغمبر نہیں ملیں گے، بادشاہ پیغمبر نہیں ملیں گے. تو اصل ہدف علم ہو، اس کے ساتھ اگر کوئی چیز مل جائے تو کوئی حرج نہیں. مال مومن اور کافر دونوں کے لیے میسر ہے، جبکہ علم صرف مومن کے لیے میسر ہے. ابھی ہم نے بات کی اگر کسی کے پاس مال ہے، مالدار ہے، دولت مند ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے وہ اللہ کا محبوب نہ ہو. لیکن اگر کسی کے پاس علم دین ہے، علم دین یعنی معرفت والا علم، تو وہ حقیقی طور پہ مومن ہے. تو اگر آپ کو حقیقی مومن بننا ہے تو آپ کا ہدف علم دین ہونا چاہیے، اور کسی بھی مالدار سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ معلوم نہیں کہ وہ اللہ کا حقیقی بندہ ہے کہ نہیں. نہ عالم دین کے لیے، عالم دین یعنی الکبرا والا جو معرفت کے ساتھ ہو، وہ حقیقی طور پہ مومن ہے، اور وہی آپ کا ہدف ہے. ہر آدمی کی قیمت اس کے علم کے مطابق ہوتی ہے. جیسے ہم نے کہا کہ کم علم زیادہ عبادت سے بہتر ہے. یعنی آپ سو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، دیکھا جاتا آپ عبادت ہی نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی وہ نیکی میں شمار ہوتا ہے. تو جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا آپ کے عمل میں وزن پیدا ہوگا، یعنی کمیت زیادہ ہوتی چلی جائے گی. اور جتنا علم کم ہوگا، زیادہ عمل کے باوجود آپ اس کے اندر وزن نہیں پیدا کر سکتے. اسی لیے امام نے بہت واضح انداز سے امام فرماتے ہیں کہ عالم بنو، طالب علم کوئی تیسرا شخص نہیں بننا. یا 3 قسم کے لوگ ہیں دنیا میں، عالم، طالب علم اور باقی کوڑا کرکٹ. اگر آپ عالم نہیں تو کم از کم طالب علم تو بنیے، بلکہ طالب علم بننے میں زیادہ فائدہ ہے. کبھی بھی آپ کو عالم نہ کہیے، طالب علم ہی کہیے. کیوں کہ جب تک گیند ہوا میں متحرک رہتی ہے، اوپر کا سفر جاری رہتا ہے. جہاں گیند نے حرکت بند کی، نیچے کا سفر شروع ہو گیا. جہاں آپ نے سمجھا کہ بس اب میں بہت
بڑا عالم بن گیا، مجھے بہت علم مل گیا، تو بس وہیں سے آپ کا جو ہے نزول شروع ہو گیا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس درجہ بندی میں آتے ہیں، عالم کی، طالب علم کی، یا ان دونوں میں سے کسی کی بھی نہیں۔ آخر میں ایک عالم دین کا یہاں تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے، آیت اللہ شیخ نمر، جن کو پچھلے دنوں شہید کیا گیا۔ یہ ایک اور فائدہ ہے علم دین کا کہ جس سے انسان ظالموں کے چہروں سے نقاب الٹتا ہے، جس سے انسان ایک ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرتا ہے۔ دنیا میں تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کبھی اگر ظالم کے سامنے کوئی کھڑا ہوا تو عالم دین ہوا، نبی ہوا، امام ہوا، علم دین حاصل کرنے والا ہوا۔ دنیاوی علوم کے حامل لوگ یا دنیاوی آرام و آسائش کے طلبگار لوگ کبھی بھی ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند نہیں کرتے، کیونکہ اس صورت میں دنیا سے ہاتھ دھونا پڑے گا، جس کے لیے تو وہ علم حاصل کر رہے ہیں، جس کے لیے تو وہ سارے کام کر رہے ہیں۔ تو دنیا کی قوموں میں جو تبدیلیاں لے کر آئے ہیں وہ ڈاکٹر، انجینئر، کاروباری افراد نہیں، بلکہ علماء، انبیاء اور ائمہ، یہ لوگ جو حامل علم دین تھے۔ تو آل سعود کی نقاب کو الٹنے والے ایک عالم دین تھے، آیت اللہ تھے۔ اگر یہ کلمہ حق کو بلند نہ کرتے تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ سعودی عرب میں شیعوں کی کثیر تعداد موجود ہے۔ سعودی عرب کے مشرقی علاقے اجوف، احسا اور قطیف میں 100% شیعہ رہتے ہیں۔ لوگوں کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ سعودی عرب کا تمام تر تیل مشرقی علاقے میں ہے، کہ جہاں پہ قطیف اور احسا کے علاقے ہیں جہاں پہ شیعہ افراد ہیں۔ تو سعودی عرب کو جو تیل کی دولت ملی ہے وہ اہل تشیع کے توسل سے ملی ہے، کہ جن کے علاقوں میں یہ تیل موجود ہے، لیکن افسوس کے ساتھ اس تیل کی دولت سے سلفی، وہابی اور آل سعود کے حکمران تو مستفید ہو رہے ہیں، لیکن خود وہاں کے شیعہ افراد مستفید نہیں ہو رہے۔ ان کی اقتصادی، معاشی، معاشرتی ہر لحاظ سے ناکہ بندی ہے، چاہے وہ سرکاری اداروں میں ان کی جابز ہوں یا انفرادی طور پہ ترقی کرنے کے مراحل، ہر جگہ ان کے لیے رکاوٹ کھڑی کی ہے۔ ایران میں جس دن ان کو شہید کیا گیا، سعودی ایمبیسی کے سامنے جو سڑک تھی، اس سڑک کو شیخ نمر کی سڑک، خیابان شیخ نمر کا نام دیا گیا، کہ اب جب بھی سعودی ایمبیسی اپنا ایڈریس لکھے گی تو شیخ نمر، خیابان شیخ نمر اس کے نیچے لکھا جائے گا۔ تو یہ علم دین کی بدولت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے وقت کے یزید کو پہچانتا ہے، اور یہ بات کہ کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا کی جو جنگ ہے کربلا کی، حق و باطل کی، اس کو پہچانتا ہے کہ جو ہر وقت ہر جگہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شیخ نمر کی طرح سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اس گفتگو اور درس سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، قبل سوالات بھرپور صلوات۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين